بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ، حارث صاحب کا، ذوالفقار صاحب کا، فاروق صاحب کا، جنہوں نے اہتمام کیا ہے، اور المورد آسٹریلیا کے سارے ساتھیوں کا جن سے وہاں وزٹ کے دوران ملاقات بھی رہی، سب کا بہت شکریہ، اور جن سے ملاقات نہیں رہی سب کا اس پروگرام میں شریک ہونے کا شکریہ، اور بہت مہربانی کہ مجھے یہ خدمت کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ موضوع جو ہے آج ہمارا وہ ذرا بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ مجھے اگر کہا جائے تو ہزاروں صفحات کی کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور کئی مہینوں کے لیکچر جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ایک کوشش کی ہے کہ مختصر سے میں اس لیکچر میں اہم پہلو جو ہیں وہ زیر بحث لے آؤں۔ اس لیے میں نے صرف دو لوگوں کا حقیقت میں تعارف کراؤں گا، ایک یعنی صحابہ کا ایک عمومی تعارف، اور کچھ جو دوسرے گروہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد امام شافعی کو ذرا بیان کروں گا، کیونکہ وہ پہلے آدمی ہیں جو اس تعلق والے حدیث اور قرآن کے جو تعلق ہے اس کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے تصورات پائے جاتے ہیں جن کو میں نے یہاں اسکرین پہ ایک طرح سے شو کیا ہے کہ قرآن حاکم ہے، حدیث اس کے تحت ہے، 1 روپیہ نہیں مانتا، اس کے نزدیک حدیث حاکم ہے اور قرآن جو ہے اس کی بات مانی جائے گی، حدیث کی بات مانی جائے گی، حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کو برابر سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن کو پہلا مقام دیتے ہیں، حدیث کو دوسرا۔ کچھ لوگ حدیث کو قرآن کو برابر تو سمجھتے ہیں، لیکن حدیث کو پہلا مقام دیتے ہیں اور قرآن کو دوسرا۔ اسی طرح حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھ میں آتا ہے، یا قرآن کی روشنی میں حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ تو حاکم ہونے کا تصور، اس کی روشنی کا تصور، اور برابری کا تصور، یہ تینوں تصور پائے جاتے ہیں ہماری امت میں۔ اسی طرح یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ حدیث اصل ہے، قرآن ایک چھوٹا سا جزو ہے، اس کے بہت سے تھوڑے سے پہلوؤں کو کرتا ہے کور۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن اصل ہے، حدیث اس کے کارپس کے اندر ایک چھوٹا سا اضافہ ہے، یا کم از کم قرآن اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کے اندر یہ تعلقات بھی ہمارے یہاں بیان کیے گئے۔ لیکن میں جو قرآن حدیث کا تعلق جو ہے وہ امام شافعی کے تناظر میں اور پھر فکر فراہی کے تناظر میں گفتگو کو محدود رکھتے ہوئے کروں گا۔ باقی گروپ جو ہیں مثلا قرآن اور حدیث برابر ہیں دونوں، حدیث اول مقام رکھتی ہے، یہ ہمارے ہاں اہل ظاہر یا آج کل کے اہل حدیث جو ہیں ان کا تصور ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور قرآن حاکم ہے، حدیث اس کے ماتحت ہے، یہ تقریباً ساری امت ہی کا ہے، جس میں اہل ظاہر بھی شامل ہیں، لیکن بہرحال وہ فرق کے ساتھ اس میں ہم کہہ لیجئے کہ جمہور امت کی رائے یہی ہے۔ جمہور امت کا مطلب ہے کہ امت کی اکثریت کی۔ حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھ میں آئے گا، یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے جتنے بھی آج کل کے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، اگرچہ ان کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت کی امت جو ہے وہ ساری اسی بات کو مانتی ہے۔ فکر فراہی یہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہم فکر فراہی یا المورد والے لوگ جو ہیں، استاد گرامی مولانا اصلاحی، مولانا فراہی وغیرہ، یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک بیسک سا آئیڈیا ہے جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تو جیسا میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کئی نشستوں پر۔ صحابہ کو میں نے بحیثیت اجماعت لیا ہے، افراد کے اعتبار سے نہیں لیا۔ دو ایک جملے اگرچہ کوٹیشن میں آئیں گے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کو میں نے ذرا تفصیل سے لیا ہے، کیونکہ وہ بڑی تفصیل سے لکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں جیسے آگے چل کر میں واضح کروں گا کہ اس وقت امت انہی کے نظریے پر ہے دراصل، خواہ وہ حنفی ہوں، خواہ وہ شافعی ہوں، خواہ وہ اہل حدیث ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ان کے ہاں اصل چیز یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے امام شافعی کے بنائے ہوئے فریم ورک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو کوئی یعنی اگر جزوی طور پر اختلاف ہوا ہے تو ہوا ہے، کلی طور پر وہ پوری طرح سے امام شافعی کے ساتھ ہیں، یعنی پورے جو بیسک انہوں نے فاؤنڈیشنز بنا دی ہیں اس میں سے کوئی نہیں نکل سکا، سوائے پھر ہمارے فکر فراہی کے گروپ کے نے کچھ نئی چیزیں ایسی کی ہیں جو ہم بنیادی فریم سے تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آتے ہیں۔
اس کے بعد میں نے فکر فرائض تک بات کو محدود رکھا ہے، اور امام شافعی کی وجہ سے اس پورے تصور میں ایک نیا اضافہ ہوتا ہے، اس لیے جو پہلے نہیں تھا امت کے اندر لیکن امام شافعی کے بعد وہ نظر آتا ہے، اس لیے ان کا ذکر ضروری تھا۔ اب میں باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتا ہوں، جس میں پوری امت، خواہ وہ منکرین حدیث ہی کیوں نہ ہو، پوری امت جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں ان کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس بات پر متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے۔ آپ حکم دیں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے، یہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یعنی مستشرق جو نہیں ایمان والے، وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت دونوں کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اسی بات کو واضح کرتی ہے، جو علمہم الکتاب والحکمہ اس بات کو واضح کرتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ امت کے اندر یہ کبھی بھی اختلاف نہیں رہا اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا فرض کیا گیا ہے، یہ سارے ہی مانتے ہیں، خواہ وہ پرویز کے ماننے والے ہوں، سر سید کے ماننے والے ہوں، اور باقی امت جمہوری امت ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، سب کے ہاں یہ متفقہ بات ہے، اور ہمارے ہاں بھی ہم بھی اس میں سے انکار نہیں کر سکتے، یہ بالکل واضح دو ٹوک بات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ہے کیا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اذن اللہ مطاع ہے۔ مطاع کا مطلب جن کو فالو کیا جائے، جن کی بات مانی جائے۔ یہ قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کیا سورہ نساء کی کہ میں نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ اذن کے معنی دو ہیں، حکم اور اجازت۔ اللہ کے حکم سے یا اللہ کی اجازت سے رسولوں کی اطاعت کی جاتی ہے، جو دین میں اطاعت ہے۔ ایک اطاعت ہم ماں باپ کی بھی کرتے ہیں، حکمرانوں کی بھی کرتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں ہے دین کے اندر، کہ جب وہ کوئی حکم دیں گے تو دین بن جائے گا۔ یہ اطاعت جو ہے، معافی چاہتا ہوں، یہ اطاعت جو ہے یہ رسولوں کے لیے اللہ نے خاص رکھی ہے اپنے اذن سے۔ باقی چیزوں میں اطاعت اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہمیں کہ ہم ماں باپ کی بات مانیں، دنیا کے معاملات میں حکومتوں کی بات مانیں، ڈاکٹر کی بات مانیں، انجینئر کی بات مانیں، وہ ایک فطری سا عمل ہے جو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن دین کے اندر، دین جب کو حکم دین اختیار کرے گا، مثلا آپ نے کہا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، تو یہ طریقہ نماز جو ہے یہ ہمارے لیے دین بن گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کا حکم ایک رسول نے دیا، جن کو اللہ نے رسول بنایا اور ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ لیکن اس حیثیت کے باوجود، یعنی یہ چھوٹی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ایک کہیں بات اور وہ دین بن جائے، تو اس حیثیت کے باوجود آپ کو یہ اجازت نہیں دی گئی تھی یا آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا تھا کہ آپ قرآن مجید میں تبدیلی کر دیں۔ اس آیت میں سورہ یونس کی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ تم سے کہتے ہیں جو قیامت کا یقین نہیں رکھتے کہ ہمارے لیے کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسی کو تبدیل کر دو، ہم یہ جو قرآن تم پیش کر رہے ہو اس کو نہیں مان سکتے۔ تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ میرے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں، یہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے کوئی لفظ بدل دیا جائے، کوئی آیت بدل دی جائے، کوئی ترتیب بدل دی جائے، فرمایا کہ یہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند تھے اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ یہ آپ نے اپنے حیثیت بیان کر دی کہ میرا مقام یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی بات تبدیل کروں، میں اللہ کے اذن سے تمہارے لیے اطاعت کے لیے بنایا گیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی باتوں میں تبدیلی کروں۔ یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی اس آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں اس فرمان سے، وہ جو ہیں وہ نوٹ کر لینے چاہیے کہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کہیں جو اذن الہی کے خلاف۔ یہ اذن الہی جو میں نے سرکل کیا تھا، یہ قرآن میں تبدیلی، یہ عبدلہ
نسخ یا تخصیص کرتی ہے۔ نسخ اور تخصیص کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نیا لفظ ہو یہ۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی حکم کو ریپلیس کر دینا، ایبروگیٹ کر دینا، یعنی حکم پہلے اے دیا گیا تھا اور اس کے بعد حکم بی دے دیا گیا اور اس کو ریپلیس کر دیا گیا، اب بی حکم چلے گا، اس کو ہم نسخ کہتے ہیں، ایبروگیشن اور ریپلیس کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ رسول کا حق یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں مل رہا کہ اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ نہیں نماز نہیں پڑھنی تم، یہ نہیں ہو سکتا، یا کوئی تبدیلی حکم میں ایسی کر دیں۔ تخصیص کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ آگے بہت آنی ہے اصطلاح، تو اس لیے شروع ہی میں واضح ہو جائے تو اچھا ہے کہ مثلاً کہا گیا کہ بھئی سب لوگ آئیں، تو ہمیں سب کہا گیا ہے، سب کا مطلب تو ہے کہ پوری دنیا کے لوگ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فرمائے کہ نہیں سب سے مطلب صرف 5 لوگ، ٹھیک ہے، یہ تخصیص کر دی ہم نے۔ ایک جنرل بات کے اندر ہم نے کچھ لوگ اسپیسیفک مان لیے، باقی لوگوں کو کہا کہ باقی لوگوں کو بلایا نہیں گیا، سب لوگوں سے مراد 5 لوگ ہیں۔ تو اب یہ اس کو ہم تخصیص کہتے ہیں کہ جنرل رول کے اندر اسپیسیفیکیشن کر دی جائے کہ نہیں سارے لوگ مراد نہیں تھے، بس یہ اس طرح کے لوگ مراد تھے، انہیں کو آنا ہے، باقی لوگوں نے نہیں آنا، تو یہ تخصیص ہوتی ہے۔ یہ بھی ایبروگیشن ہی ہے ایک طرح کی، کہ کہا گیا تھا سارے لوگوں کو بلایا گیا تھا، لیکن بعد میں حکم آیا کہ نہیں یہ 5 لوگ، تو یہ اللہ کا حکم تھا فرض کر لیجئے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم میں تخصیص کر دی، یعنی اس کے جو جنرل کمانڈ تھی اس کو نیرو کر دیا اپنے کسی بھی پہلو سے، خواہ وہ لوگوں کے پہلو سے کر دیا گیا ہو یا آنے کے پہلو سے کر دیا گیا ہو، کہ آنے کا مطلب صرف گھروں میں آن لائن کنیکشن ہے بس، تو یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں میں آپ اسپیسیفائی کر دیں، نیرو کر دیں میننگ کو، یا جو حکم دیا گیا ہے اس میں کوئی لمٹ کر دیں کہ بھئی اس کا مطلب اتنا تھا۔ چنانچہ ان 2 باتوں کی وجہ سے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کے خلاف احادیث کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ پہلا جو تعلق ہے، بنیادی تعلق، وہ یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایسی بات نہیں کر سکتے جو قرآن کے خلاف ہو، تو اب چونکہ حدیثیں راویوں کے ذریعے سے آئی ہیں تو امت نے یہ بات اصولی طور پر مان لی، تسلیم کر لی کہ کوئی بھی حدیث ایسی جو قرآن کے خلاف لگتی ہو وہ دراصل حدیث نہیں ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ یعنی یہ کرائیٹیرین بن گیا ایک طرح سے کہ جب بھی کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوگی تو وہ دراصل اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں ہوگی، تو جو اللہ کے رسول کی بات نہیں ہوگی تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ ایک اصول کے طور پر پہلے ہی بنیاد میں بات مان لی گئی کہ اللہ کے رسول ایسی بات نہیں کر سکتے جو قرآن میں تبدیلی کر دے، قرآن میں تخصیص کر دے، قرآن میں نسخ کر دے، تو اس لیے ہم کوئی حدیث نہیں مانیں گے جو اس کے خلاف جاتی ہے۔ چنانچہ مشہور ہمارے ایک اصول حدیث کے لکھنے والے ہیں خطیب بغدادی جن کو کہتے ہیں، ان کا نام ابو بکر احمد ان کا نام ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی خبر واحد جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی۔ اب یہ دیکھیے یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بات ہے کہ کوئی بھی خبر واحد قبول نہیں کی جائے گی جب وہ عقل کے فیصلوں کے خلاف منافی ہو، عقل کے فیصلوں کے خلاف جاتی ہو، وہ نہیں مانی جائے گی۔ انہوں نے نمبر 1 عقل کو دیا، کیونکہ جس زمانے میں یہ لکھا جا رہا ہے اس زمانے میں جو عقلی فیصلے تھے ان کو سب سے زیادہ یقینی مانا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں سے بھی زیادہ، کیونکہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں اس زمانے میں خیال یہ تھا کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ چونکہ ضمنی ہے تو اس لیے اس کو نہیں ہم پہلا نمبر نہیں دیں گے، پہلا نمبر عقل کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حکم القرآن ثابت المحکم، قرآن کا وہ حکم جو ثابت بھی ہو قرآن میں اور محکم بھی ہو، یعنی بالکل 2 ٹوک ہو، واضح ہو، اس کے خلاف بھی نہیں مانی جائے گی۔ تو دوسرے نمبر پہ حکم القرآن ہے۔ اس کے بعد سنہ المعلومہ ہے، یعنی وہ سنت جو ساری امت جانتی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، اس کے خلاف بھی نہیں مانی جائے گی۔ الفعل الجاری مجرى سنہ، وہ چیز جو سنت کے طریقے پر جاری ہے اس کے خلاف بھی بات نہیں مانی جائے گی۔
یا اس کے علاوہ کوئی بھی قطعی دلیل آ جائے جو بات بتا دے کہ نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی، وہ بھی نہیں مانی جائے گی۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے حدیث ان کے خلاف ہو جائے تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارا دائرہ چونکہ صرف یہ ہے کہ قرآن کے خلاف جب بات ہوگی تو پھر نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ محدثین کا بھی اتفاق ہے اور ساری امت کا بھی اس کا اتفاق ہے۔ یہ پہلا تعلق ہے جو حدیث اور قرآن میں بنتا ہے کہ وہ حدیث نہیں مانی جائے گی جو حدیث قرآن کے خلاف جائے گی، البتہ قرآن کے کس بات کے خلاف؟ جو ثابت اور محکم ہوگی۔ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جس میں پھر بہت فائدہ اٹھایا گیا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چونکہ حکم محکم نہیں رہا، جب 2 مفسرین کا اختلاف ہو گیا تو حکم محکم نہیں رہے گا، تو اس لیے پھر وہ بہت ساری حدیثیں اس میں مان لی گئی۔ یہ تو اصولی طور پر تو یہ بات کہہ دی گئی، لیکن حقیقت ایسی ہے کہ بے شمار حدیثیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کے خلاف لگتی ہیں۔ قرآن کے خلاف لگنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں میں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پہلو کوئی صاحب بتا دیں کہ جس سے پتہ چلے کہ نہیں خلاف نہیں تھی۔ تو یہ عمل چلتا رہتا ہے علمی دنیا میں، تو ہمیں خلاف لگنے یعنی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قرآن کی بات سے ٹکراتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹکرانے والی۔ چند مثالیں دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک قرآن مجید نے خوف کی حالت میں نماز قصر کی ہے کا حکم دیا ہے کہ نماز کم کر لو، اس میں سفر کا بھی بلا شبہ ذکر ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ خوف کا ایلیمنٹ جب ختم ہو گیا تو قصر تب بھی جاری رہی۔ تو صحابہ کے دل میں سوال پیدا ہوا، اس میں حضرت عمر جیسے آدمی ہیں اور یعلا بن امیہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، قرآن مجید نے تو خوف کی حالت میں نماز کو قصر کیا تھا، لیکن ہم ابھی تک سفر میں قصر کر لیتے ہیں، حالانکہ خوف نہیں رہا، پورے ملک میں امن ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ جس پر تم حیران ہو رہے ہو اس میں میں بھی حیران ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں، تو آپ نے بس اتنا کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقہ کیا ہے، قبول کر لو۔ اس سے آپ نے کیا جواب دیا کہ بس اللہ کی طرف سے ایسا ہے، جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ بات خالی خوف یا خالی سفر، خوف تو ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں شرط کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن سفر تو بس ایسا ہی ہے کہ جب تم نکلو سفر پر تو، اور اگر خوف ہو تو تم نے قصر کرنی ہے۔ تو خالی خوف تو ہو سکتا ہے قصر نماز کا سبب، لیکن سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ چیز تھی جس کو لوگوں نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف ہے، یعنی قرآن واضح طور پر خوف کو شرط بناتا ہے کہ اگر خوف موجود ہو اور سفر کر رہے ہو تو تم قصر کرو گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سفر میں قصر کر رہے ہیں، خوف موجود ہو نہ ہو۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک فہرست بیان کی ان عورتوں کی جن سے شادی ہو سکتی ہے، اس میں رضائی رشتے جب بیان کیے جو دودھ پینے سے قائم ہوتے ہیں، تو اس میں صرف والدہ اور رضائی بہن کا ذکر کیا گیا، یعنی اگر ایک خاتون نے دودھ پلایا ہے کسی دوسرے بچے کو، فرض کر لیجیے بی ہے، اس کے اپنے بچے وہ سی اور ڈی ہیں اور یہ دونوں لڑکیاں ہیں، تو اس بی کے لیے حالانکہ یہ اس کے والدین کوئی اور ہیں، لیکن اور اس کا شوہر بھی کوئی اور ہے، یہ اس کے جو ماں باپ ہیں ان کے وہ شوہر نہیں ہیں، تو اب نہ اس کا باپ مشترک نہ ماں مشترک، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تم نے، اس دودھ پینے والے نے جس نے اس کا دودھ پیا ہے وہ سی اور ڈی سے شادی نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ لیکن سید عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جن خاتون کے دودھ پیا تھا میری رضائی والدہ تھیں، ان کے شوہر کے بھائی افلا یہ ملنے آ گئے، تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ام المومنین کے لیے پردے کا حکم جاری ہو چکا تھا، تو میں افلا سے ملنے سے انکار کر رہی تھی۔ تو اب سمجھیے کہ ای جو ہے شوہر اس کا بھائی جو ہے ایف، وہ حضرت عائشہ سے ملنے آ گیا ہے، یہ فرض کر لیجیے حضرت عائشہ ہے، تو حضرت عائشہ نے
ایک خاتون کی رضائی ماں ہے اور یہ ان کا شوہر ہے، چلو یہ تو ہو گیا، رضائی ماں ہے تو یہ شوہر ہو گئے، مان لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم ایف سے بھی مل سکتی اور یہ تمہارے لیے محرم ہے، سگے چچا کی طرح، سگے چچا کی طرح ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اب قرآن میں تو صرف اتنا ذکر ہے کہ والدہ اور بہن کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی اور ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ یہ دودھ پینے والا اگر مرد ہے تو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ اگر بہن ہے اور یہ دونوں لڑکے ہیں تو ان کے ساتھ آپس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کر رہے کہ اس کو لے لیں، شوہر کو، رضائی ماں کے شوہر کو لے لیں، بلکہ اس کے بھائی کو بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں جاؤ ان سے ملو، تمہارے چچا ہیں، اور بخاری کی روایت۔ اب یہ واضح طور پر قرآن کے خلاف لگ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر طرح کے زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 لیشز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بوڑھے کو جب ایسا ہو تو اس کو رجم کرنا ہے، یا اس کے معنی لیے گئے ہیں شادی شدہ کے، شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنا ہے، یعنی پتھر مار مار کے مار دینا ہے۔ یہ بھی قرآن کے خلاف لگ رہی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو، اسی طرح یہ حدیث ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میں نے انما، صرف کا لفظ بول کر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر میتا یعنی مردار، خون، سور کا گوشت اور جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا، اللہ کا نام لیے بغیر کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا، تو وہ سارے حرام ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی فہرست دے دیتے ہیں کہ جتنے درندے ہیں، جتنے پرندوں میں شکار کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے۔ تو اب قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ صرف 4 حرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی 200 کی فہرست ڈال رہے ہیں، 200 کے قریب پرندے ڈال لیجیے۔ 4 چیزوں کے مقابلے میں آپ نے 400 چیزیں، نمبر ایسے بتا رہا ہوں اگزامپل کے طور پر، 400 چیزیں آپ نے منع کر دی، ٹھیک ہے، کہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے اس مسئلے کا، کہ ہم یہ اصول طے کر چکے کہ قرآن کے خلاف جانے والی حدیث نہیں ماننی، لیکن یہ اب اتنی حدیثیں ہیں اور اہم موضوعات ہیں، اور دوسرا ڈر لگ رہا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں۔ 2 کٹھے اصول ہیں، ٹکرا رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، دوسری طرف یہ اصول بنا لیا ہوا ہے کہ قرآن کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، تو جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی وہ حدیث نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 باتیں ہم نے اکٹھی طور پر ماننے کے بعد اب حل کیا کرنا ہے۔ تو معتزلہ اور خوارج نے تو یہ سیدھا اصول بنا لیا کہ ہم بس مانیں گے ہی نہیں، بلکہ ایک معتزلی کرابیسی جو ہیں ان کا استدلال ہے کہ سمجھو، فرض کر لو کہ ایک بیگ کے اندر 100 ٹافیز ہیں اور وہ 99 اس میں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ایک اس میں زہر والی ہے، تو کس کی جرت ہوگی کہ ان میں سے ایک بھی کھائے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو وہ منہ میں ڈالنے والا ہو وہ زہریلی ہو۔ تو حالانکہ 99 ٹھیک ہیں، ایک غلط ہے، تو کہتے ہیں ہم حدیثیں مانتے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے پھر اپنا نام اہل سنت رکھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ حدیثیں نہیں مانتے، تو اس کو سمجھا گیا کہ یہ سنت کو نہیں مانتے۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ بہت سے صحابہ جو تھے وہ دونوں پر عمل کرتے نظر آتے ہیں، حدیثوں پر بھی اور قرآن پر بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی چیزوں کی ترک کر دیتے ہیں جن کے متعلق اللہ کی کتاب میں حرمت کا حکم نہیں ملتا، یعنی اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابن عباس کہا کہ ہاں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی بیان کردہ حرمت کا بھی حکم وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ یہ ان کا، میں نے انڈرسٹینڈنگ ان کی نکالی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا پھل بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ کھانے کے قابل نہ ہو، یعنی کچا کھجور کا پھل نہیں بیچا جائے گا۔ آپ نے منع کر دیا، تو قرآن میں تو نہیں منع کیا گیا لیکن ہم منع کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی اطاعت کے ویسے ہی قابل سمجھتے ہیں جیسے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو اب صحابہ کے اندر یہ چیز موجود ہے اور وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہمیں حکم نہیں ملتا لیکن ہم مان رہے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کا قصر نماز کے بارے میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ہمیں کسی بات کا علم نہیں تھا، یعنی ہم نے جو کچھ سیکھا آپ ہی سے سیکھا، اس لیے ہم تو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ یعنی قصر نماز میں ہم کیا کرتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سفر میں کر دی تو ہم بھی کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کے لگ رہا ہے کہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو صحابہ کے ہاں یہ ٹرینڈ واضح طور پر موجود ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ویسے ہی لے رہے ہیں جیسے قرآن کی بات لے رہے ہیں، اور ٹکراؤ کے باوجود لے رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ قصر نماز میں یہاں تو خاموشی ہے، اس میں قرآن نے خاموش ہے تو اس لیے خلاف تو نہیں ہوا، لیکن ایک نئی چیز بتا دی۔ اور یہاں یہ ہے کہ خلاف بھی ہو رہا ہے قصر کی نماز کا معاملہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہم نے کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہی صحابہ بعض حدیثوں کا انکار کرتے نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ قرآن سے ٹکراتی ہیں یا کسی اصول سے ٹکراتی ہیں۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ چولہے پر پکی چیز سے وضو ٹوٹنے والی حدیث کو نہیں مانا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی گرم کر کے دیتی تھی، وضو کرتے تھے گرم پانی سے، تو وہ چولہے پر گرم کیا جاتا ہے، تو چولہے پر پکی چیز سے وضو ٹوٹ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر چولہے پر پکے پانی سے وضو ہو سکتا ہے تو نہیں مانا انہوں نے اس حدیث کو۔ اسی طرح ابو ہریرہ، یہ دونوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں کہ گدھے اور عورت کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، ہمیں جانوروں سے ملا دیا۔ انہوں نے صرف عقلی اصول پر اس کو نہیں مانا، تم نے ہمیں جانوروں کے ساتھ ملا دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ابو سعید خدری جو ہیں وہ آئے آپ کے پاس، آپ نے ان کو کہا تھا کہ تم عصر کے بعد آنا، تو وہ عصر کے بعد تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، 3 دفعہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر نے بلا بھیجا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں مانوں گا، گواہ لے کر آؤ۔ تو خالی صحابی سے روایت نہیں مانی انہوں نے، گواہی کے بعد مان لی۔ پتہ نہیں مانی کہ نہیں مانی، لیکن اس کو سزا نہیں دی ان کو۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میت کے رونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو عذاب ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ یہ نہیں مانوں گی میں روایت۔ حضرت عمر کو سننے میں غلطی لگی اور رسولی جملہ بولا کہ انما السمع یخطی، کان جو ہے سننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ اور عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دیکھا، یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا معراج کے موقع پر۔ ان دونوں بزرگوں نے نہیں مانا اور استدلال کیا اس آیت سے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، انکار کر دیا، میں یہ روایت نہیں مانوں گا۔ اسی طرح حضرت عمر نے فاطمہ بنت قیس کو تیسری طلاق کے بعد گھر سے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن میں یہ حکم ہے کہ طلاق یافتہ کو گھر میں رہنے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں یہ روایت نہیں مانوں گا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا تھا۔ تو دونوں طرح کے ٹرینڈ، ایک میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ مان رہے ہیں حالانکہ خلاف بھی نظر آ رہا ہے، اور ایک میں خلاف ہونے کے بعد وہ نہیں مان رہے۔ اب امام شافعی آتے ہیں، ان کے زمانے میں ہر طرف مسئلہ پھیلا ہوا ہے، حدیث کے منوانے والے بھی لوگ پیدا ہو چکے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے بھی، خوارج بھی، روافظ بھی، سب طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو انہوں نے ایک سلوشن دینے کی کوشش کی ہے، وہ سلوشن اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے کہتے ہیں، یعنی قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کے بعد ابھی تک ہم اس اصول سے نہیں نکلے۔ وحی کی ایک قسم وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی تھی اور اس کی روشنی میں آپ حکم احکام فرماتے تھے۔ یعنی تلاوت کی جاتی تھی یہ قرآن کا حصہ ہو گئی، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن آپ حکم اس سے لیتے تھے وہ حدیث ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو دو طرح کی وحی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک قرآن میں لکھ دی گئی ہے، ایک قرآن میں نہیں لکھی گئی۔ جو قرآن میں نہیں لکھی گئی وہ بھی ہے تو وہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حکم نکالتے تھے۔ امام شافعی نے اس کو الحکمہ بھی کہا ہے، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ قرآن مجید بھی سکھاتے ہیں اور ان کے مطابق حدیث بھی سکھاتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس آیت سے یہ مطلب لیا اور یہ پوائنٹ انہوں نے یہ اب حدیث کا کہتے ہیں کہ ایک بڑا حصہ اس کے تحت آئے گا کہ وہ احادیث قرآن میں تو مذکور نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تھی تو وہ آپ نے بتائی ہے، تو ہمیں قرآن کے علاوہ بھی کچھ ماننا ہے، قرآن کے علاوہ بھی ہمیں کچھ ماننا ہے۔ اس میں تو امت کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ ماننا ہے، لیکن بہرحال ان کی پوری بات سمجھنے کے لیے
ان کی یہ بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرآن کے علاوہ بھی کچھ وحی دے کر گئے ہیں، اس کو ماننا ہوگا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبیین پر مامور تھے. تبیین ایکسپلینیشن، یعنی آپ ایکسپلین کرنے پر مامور تھے کہ قرآن کی ایسی آیتوں کی تفسیر کی جائے، ایسی آیتوں کو سمجھایا جائے جن کی ضرورت ہے کہ ان کی وضاحت کی جائے. تو اب امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ حدیث کا اس کیٹیگری میں فال کرے گا جو ایکسپلینیشن کے تحت آئے گی. تو اب دو پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. امام شافعی کا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، قرآن بھی ایک وحی ہے اور حدیث بھی ایک وحی ہے، تو یہ سارا کچھ وحی ہے، اس لیے ماننا پڑے گا. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں وحی نہیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں. وہ وحی بھی ہو سکتی ہے اور غیر وحی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری اس آیت میں ڈالی گئی ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں. ان کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کو واضح کر دیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کو کلر چینج کر کے نمایاں کیا. تو اب یہ 2 پوائنٹس ہیں. ایک میں براہ راست آپ دے سکتے ہیں نیا دین حدیث کے صورت میں، اور دوسرا یہ کہ قرآن کی ایکسپلینیشن کریں گے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث کی 2 کیٹیگریز ہو گئی، ایک قرآن کی ایکسپلینیشن اور دوسری نیا دین جس میں قرآن خاموش ہے. تو اب یہ ان کا پورا کانسیپٹ ہے حدیث کا کہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن والی حدیثیں اور نیا حکم جو صرف حدیث میں آیا ہے قرآن میں نہیں آیا. تو جہاں قرآن خاموش ہے وہاں آپ نیا حکم دے سکتے ہیں. اس کی آپ مثال لے سکتے ہیں ختنے کی، داڑھی رکھنے کی، عقیقہ کرنے کی. قرآن میں حکم نہیں ہے لیکن حدیث دے رہی ہے. لیکن بہت ساری حدیثیں قرآن کی ایکسپلینیشن میں آئیں گی، جیسے آگے چل کر وہ ہم کچھ مثالوں سے واضح کریں گے. اب جو پہلا حصہ ہے اس میں تو امت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین بھی دیتے ہیں، وہ ہم قبول کریں گے. ساری امت اس بات پر متفق ہے. بس ثبوت کا مسئلہ رہ جاتا ہے کہ یہ ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا. تو 2 دائروں میں اب ہم نے لے کر چلنا ہے ساری بات کو. ایک وہ دائرہ ہے جس میں قرآن خاموش ہے اور حدیث کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا دین دے دیا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ قرآن خاموش نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں یا اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. یہ حدیث کے 2 حصے امام شافعی کے نزدیک 2 بڑی کیٹیگریز بن جاتی ہیں. اب تبیین کے نظریہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے. جو ایکسپلینیشن کا تصور ہے، اگر امام شافعی کا وہ سمجھ نہ آئے تو بہت ساری حدیثیں چھوڑنی پڑیں گی. انہوں نے ان حدیثوں کو سیٹ کرنے کے لیے جو قرآن کے خلاف لگ رہی تھی، تبیین کا ایک نیا کانسیپٹ دیا جو اس وقت تقریباً جمہور امت مان رہے ہیں، تمام علماء اس کو مان رہے ہیں. تبیین کا نظریہ. تبیین کا نظریہ اس کو ہم ان کی اپنی زبان میں تبیین نہیں ہے، وہ البیان کہتے ہیں. البیان کا مطلب ہوتا ہے ایکسپریس کرنا. تو ایکسپریشن جو ہے وہ امام شافعی کے نزدیک عام ہمارا جو تصور ہے باتیں بیان کرنے کا وہ ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کا البیان خاص طرح کا البیان ہے. قرآن مجید کا ایکسپریشن کا طریقہ بہت ڈیفرنٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور پھر اس کے لیے انہوں نے اپنی کتاب الرسالہ میں بہت اہم بحثیں کی ہیں اور بہت نازک، بہت لطیف قسم کی بحثیں ہیں، اور ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے اس سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ کس لیے ہے؟ اختلافات کو ظاہر کرنے کے لیے. یعنی یہ اس دائرے میں بات نہیں کر رہے ہیں جہاں قرآن خاموش ہے اور نیا دین آ گیا، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹکراؤ ہو ہی نہیں رہا. جہاں اختلاف پیدا ہو رہا ہے قرآن اور حدیث کے درمیان، اس کو زائل کرنے کے لیے، اس کو ریموو کرنے کے لیے وہ یہ تصور دے رہے ہیں تبیین کا، کہ تبیین ہوتی کیا ہے، ایکسپلین کرنا ہوتا کیا ہے. تو پہلے انہوں نے البیان سمجھایا، اس کے نتیجے میں پھر ایکسپلینیشن بتایا. قرآن ان کا پہلا پوائنٹ یہ ہے تبیین کو سمجھاتے ہوئے کہ قرآن مجید مجمل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفصیل دینی پڑتی ہے. مجمل، مختصر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفصیل دینی پڑتی ہے. قرآن نے کہا نماز قائم کرو، یہ مجمل حکم دے دیا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا کہ اس کا وقت کیا ہے، تو آپ نے بتایا طریقہ کیا ہے، آپ نے بتایا رکعتیں کیا ہیں، یہاں رکعت ہونا چاہیے، اس کی رکعتیں کیا ہیں، پوری تفصیل آپ نے کی۔ قرآن نے حکم دیا تھا مجمل، آپ نے اس کی تفصیل کر دی۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ماننا پڑے گا، سنت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ مجمل قرآن کی تفصیل کر رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ متکلم عام بات کرتا ہے۔ یہاں میں نے متکلم کا لفظ اس لیے بولا کہ یہ قاعدہ عموماً بھی ٹھیک ہے، ہماری کتابوں کے بارے میں بھی، ہماری باتوں کے بارے میں بھی، اس لیے میں نے متکلم یہاں ڈول دیا، ورنہ قرآن لکھنا چاہیے تھا۔ عام بات کرتا ہے یعنی جنرل بات کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں کچھ تخصیصات ہوتی ہیں، لیکن اس کے ذہن میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، اور بالعکس بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا الٹ کے اس نے خاص بات کی ہے لیکن عام کہنا چاہتا ہے۔ مثلا میں ایک طالب علم کو کہہ رہا ہوں تم پڑھا کرو، پڑھو، نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے، اب میں نے خاص اس سے کہی ہے، لیکن نہیں پڑھو گے فیل ہو جاؤ گے، یہ جنرل بات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں نے کہا کہ میں سب کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں، یہ عام بات ہے سب کے لیے، لیکن میرا مطلب ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں تو سارے لوگ نہیں ہیں، سب کا مطلب بڑا لمیٹڈ سا ہے، وہ اگر 2 لوگ ہوں، اگر 5 لوگ ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں سب کے لیے، تو عام بات کر رہا تھا، لیکن ذہن میں میرے وہ 5 لوگ تھے جو میری بات سن رہے تھے، یا میں عام خاص بات کر رہا تھا، صرف ایک طالب علم کو کہہ رہا تھا، لیکن اصول میں عام بیان کر رہا تھا، تو یہ بالعکس یعنی الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا قرآن کا حکم ہے نماز پڑھا کرو، تو قرآن مجید مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، عیسائیوں سے تو نہیں کہہ رہا، یہودیوں سے، ہندوؤں سے تو نہیں کہہ رہا۔ تو اب یہ حالانکہ صرف اس نے کہا نماز قائم کرو، لیکن یہ عام حکم ہے، سب کو کہا ہے اللہ نے، جملہ بار بار بول رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن مراد کون ہے؟ مسلمان مراد۔ تو یہ اللہ کے ذہن میں بات سمجھنے کہہ رہا ہوں، اللہ کے ذہن میں مخاطب کون ہے؟ مسلمان، لیکن جملہ بولا جا رہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں، خاص عام بات کی ہے، سب کو کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، لیکن مراد مسلمان ہے۔ اب قرآن حدیث سے مثال دیکھیے، قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 100 کوڑے مارو ہر زانی اور ہر زانیہ، لیکن خود ہی بعد میں کہہ دیا کہ غلام عورت جو ہے اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب پہلا جملہ اللہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ 100 کوڑے مارو، تو اس وقت اللہ کے ذہن میں آزاد زانی تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے تو بعد میں 50 کوڑے کر دیے غلام عورت کے لیے۔ اور پھر سنت میں ایک اور بات بیان سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا کہ ہر طرح کے زانی کو مارو، تو صرف آزاد مراد نہیں تھے بلکہ شادی شدہ بھی مراد تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنت میں کہہ دیا کہ شادی شدہ کو 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اچھا میں غیر شادی شدہ، تو غیر شادی شدہ جو ہیں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ کے ذہن میں کیا تھا؟ جب اللہ نے بولا کہ زانیوں کو کوڑے مارو، تو اللہ کے ذہن میں آزاد اور غیر شادی شدہ تھے۔ ایک چیز خود اللہ نے واضح کر دی قرآن میں کہ غلام عورتوں کو 50 مارنے ہیں، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح کی گئی کہ نہیں، قرآن کا حکم تھا سب کو 100 کوڑے مارنے ہیں، خود قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں غلام عورتوں کو 50 مارنے ہیں۔ تو اللہ کی مراد کیا سامنے آئی کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے سب زانیوں کو کوڑے مارنے ہیں 100، تو اس وقت اللہ کے ذہن میں تھا کہ غلام شامل نہیں ہے اس کے اندر، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا کہ اس میں غیر شادی شدہ بھی شامل نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے قرآن کی تخصیص ہو گئی، عام حکم تھا لیکن تخصیص ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں ایسا ہو رہا ہے، تو ہمیں پہلے جملے میں آزاد اور غلام کا کوئی تصور نہیں تھا، دوسرے جملے میں پتہ چلا کہ نہیں شادی شدہ کا بھی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ زانی کا لفظ جو ہے وہ اصل میں لگ یہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق غیر شادی شدہ اور آزاد کے لیے بولا جاتا ہے، بولا گیا ہے، بولا جاتا نہیں، بولا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے نزدیک زانی کا مطلب غیر شادی شدہ اور آزاد تھا، جبکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہر طرح کا زانی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بولنے والے کے ذہن میں کچھ تخصیصات ہوتی ہیں، کچھ اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں، کچھ کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ دوسری مثال ہے کہ قرآن نے 4 چیزیں حرام کی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور بھی حرام کر دیے، جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ تمام درندے اور تمام شکاری پرندے، اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عربوں کے ہاں کھائے جانے والے جانور پیش نظر ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے میں تمہارے پر کھانے والے پر یہ 4 چیزیں حرام کر رہا ہوں،
تو جن کو عرب کھاتے تھے ان میں سے 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیا جو دوسری قومیں کھا رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کیا تھا جب 4 چیزوں کا کہ بھائی عرب جن کو کھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے صحابہ جن چیزوں کو کھا رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ متکلم کے ذہن میں کچھ تخصیصات تھیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے ہیں، تو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ خلاف ہو گئی اس کے بعد. حالانکہ اس کے خلاف نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے جب 4 چیزیں حرام کر رہے تھے تو عرب جس 4 چیزوں کو کھا رہے تھے ان کو حرام کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کے جو کھا رہے تھے ان کو بھی حرام کر دیا. اور اللہ تعالیٰ جب زانی کہہ رہے تھے تو اس کے مراد سارے زانی نہیں تھے. اللہ کے ذہن میں یہ تھا کہ غیر شادی شدہ اور آزاد زانی. یہ امام شافعی نے ایک اصول یہ بتایا. دوسرا اصول ہو گیا یہ. تیسرا اصول یہ بتاتے ہیں کہ قرآن متکلم عام بات کرتا ہے لیکن کچھ عقلی تخصیصات کلام میں ہوتی ہیں. یہاں کیا تھا کہ ذہن میں خاص لوگ تھے، لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ عقلی طور پر کچھ چیزیں ہوتی ہی ہوتی ہیں. ہر جملہ ایسا نہیں بولا جاتا کہ جس میں تمام عقلی جو مستثنیات ہوتے ہیں، ایکسیپشنز ہوتی ہیں، وہ زیر بحث ہوں. مثلا یہ جملہ جب بولا جائے گا زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا نہ کرو، تو واضح بات ہے کہ اس میں بچے مخاطب نہیں ہیں. عقلی طور پر پڑا ہوا ہے. نابالغ، معذور اس میں شامل نہیں ہے. اور یہ اگر نہیں مانیں گے تو عجیب و غریب بات ہو جائے گی. تو ہر حکم جب ہم دیتے ہیں تو اس میں کچھ عقلی طور پر چیزیں پہلے ہی سے موجود ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بھی بیان کر دیتے ہیں جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں. اگلا اصول یہ دیتے ہیں چوتھا کہ قرآن نامکمل حکم دیتا ہے. یہ آپ کو برا لگ سکتا ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ اصل میں قرآن مجید کے نامکمل حکم کو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر دیتے ہیں. مثلا قرآن نے کہا کہ نماز کے لیے طہارت حاصل کرو. یہ تو بتا دیا کہ تم جب غائط میں جاؤ تو کیا کرنا ہے، یعنی واش روم میں جاؤ، لیکن استنجے کا ذکر نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا تاکہ حکم مکمل ہو جائے. اب نماز کی طہارت صرف وضو سے نہیں ہوتی بلکہ استنجے سے بھی ہوتی. ٹھیک ہے. تو استنجا اگر نہیں کیا ہوا تو آپ جتنا مرضی وضو کر لیں، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے حکم تو دیا نماز کی طہارت حاصل کرنے کا، لیکن مکمل نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو مکمل کر دیا. اس طرح قرآن نے وضو کا پورا طریقہ بتایا ہے لیکن ناک کی صفائی اور کلی کا ذکر نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو مکمل کرتے ہیں کہ وضو تب تک نہیں ہوگا جب تم کلی نہیں کرو گے اور ناک کی صفائی نہیں کرو گے. یہ انہوں نے چوتھا اصول دیا. یہ کیا ہے کہ تبیین کیا ہو رہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذہن کو پڑھتے ہیں وحی کے ذریعے سے جو حدیث میں آتی ہے ان کو کہ مراد یہ تھی وہ بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں عقلی کچھ تخصیصات پہلے سے ہوتی ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں، ان کا ذکر کر دیتے ہیں. اور قرآن مجید نامکمل حکم دے دیتا ہے تاکہ اللہ کا رسول حدیث کی وحی والی روشنی میں وہ حکم مکمل کر دے. اس کے بعد یہ انہوں نے اصول دیا، پانچواں اصول، کہ قرآن کی متعدد نصوص پر مبنی حکم سے، یعنی متعدد نصوص کئی آیتوں پر، ایک حکم آ گیا البقرہ میں، دوسرا حکم آ گیا المائدہ میں، تیسرا حکم آ گیا مثلا سورہ نساء میں. ان تینوں حکموں کو ملا کر ایک بٹوین دی لائن کو چیز ہوتی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں. مثلا اللہ نے کہا کہ قبلے کا ہر حالت میں اپنانا ہے، یعنی قرآن کہتا ہے من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، من حیث کنتم، تم جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، کہیں جا رہے ہو، جہاں بھی ہوگے تم نے قبلہ رو ہونا ہے. لیکن دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیدل اور نماز پڑھ سکتے اور سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے. تو اب فرض کر لیجئے کہ ہمارا پاکستان میں قبلہ مغرب کی طرف ہوتا ہے تو ایک قافلہ مشرق کی طرف جا رہا ہے، سب قافلے والوں کا منہ مشرق کی طرف. اب یہ چلتے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہو کر تو قبلہ رو نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ وہاں جو عقلی کہہ رہے تھے نا عقلی تخصیصات ہوتی ہیں، تو مسافر جو گھوڑے پر بیٹھ کر قافلے کے ساتھ جا رہا ہے اس کے لیے عقلی طور پر ناممکن ہے کہ وہ قبلہ رو ہو جائے. ٹھیک ہے.
اب اگر ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے گھوڑے پر اپنے نماز پڑھتے ہوئے قبلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عقلی تخصیص سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل اور سوار والے حکم سے یہ نتیجہ نکالا کہ سفر میں قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے، چنانچہ آپ نے ایسی ہی نمازیں پڑھی ہیں سفر میں کہ قبلہ رو نہیں ہوئے۔ ایک اور مثال دیکھیے کہ کافر کو مومن قتل کرے تو قصاص نہیں ہے، کافر کو مومن قتل کر دے تو قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ والی آیت سے، قرآن کہتا ہے کہ جو بھی قتل کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، تو النفس بالنفس والی جو آیت ہے جس میں جو قاتل ہے اس کو سزا دی جائے گی، یعنی جان کا بدلہ جان، اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ والی آیتوں سے تخصیص کر دی کہ جزیہ والی آیتوں میں یہود کو یا مجوس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، تو بس ٹھیک ہے، ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اب اس کو کوئی قتل کر دے تو پھر النفس بالنفس والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے دو آیتوں کو ملا کر وہ ایک بیچ میں سے ایک بات نکالتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر دیا۔ چھٹا اصول وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن بات واضح نہیں کرتا، احتمالات چھوڑ دیتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ احتمال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو تین مطلب نکل رہے ہوں اور کسی طرف بھی ہم واضح طور پر نہ جا رہے ہیں۔ جیسے قرآن یہ تو کہتا ہے کہ کوہنیوں تک دھو، وضو میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں سے یہاں تک ہاتھ دھو دو، لیکن یہ احتمال چھوڑ دیتا ہے کہ کوہنیاں شامل ہیں کہ نہیں ہیں، حدیث کہتی ہے کہ شامل ہے، ٹھیک ہے، تو اب احتمال چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کوہنیوں تک، یعنی جیسے ہم چھٹیاں کرتے ہیں کہ بھئی جمعے تک سکول بند رہے گا، تو جمعے والے دن بھی بند رہے گا کہ نہیں بند رہے گا، تو یہ اب سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے احتمال کو کہ بھئی کوہنیاں بھی دھونی ہیں، ٹخنے بھی دھونے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ قرآن مجید میں شریعت کے بہت سے پہلو مسکوت عنہ ہیں، یعنی جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، اور لیکن ان کا بتانا اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بھی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں۔ تو اس کی مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی، ایک آدمی ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، یہ قرآن نے ذکر کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی تھی پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کے بارے میں، یعنی یہ بھی بہن کی جگہ پہ آ گئی، یہ بہن کی جگہ پہ، تو اللہ نے پھوپھی اور بھتیجی کو ماں اور بہن کی جگہ، بہن کی جگہ کر دیا، تو نبی کے وسلم کو بیان کر دیا جو اللہ نے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے تھے، قرآن میں کسی وجہ سے مختصر ذکر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو بتا دیا کہ ان کو بھی آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، ان کو بھی آپ اکٹھا نہیں کر سکتے کہ پھوپھی اور اس کی بھتیجی اور خالہ اور اس کی بھانجی، ان کو ہم شادی میں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ تو یہ امام شافعی کا نظریہ تبیین ہے کہ اصل میں کئی پہلو ہیں قرآن مجید میں، یہ بھی ہے کہ قرآن مجمل کلام کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کچھ تخصیصات ہوتی ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے ہیں، متکلم کے بات جب کرتا ہے تو کچھ عقلی تخصیصات ہمیشہ ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامنے رکھ کر بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید نامکمل حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور بہت ساری آیتوں میں ایک بات کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بٹوین دی لائن جو بات ہوتی ہے اس کو پڑھ کے یہاں حکم دے دیتے ہیں، اور قرآن مجید احتمالات چھوڑ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمالات کو بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید آدھی شریعت بیان کرتا ہے، آدھی خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے بہت اور بھی اصول ہیں، لیکن میں نے چند کو سامنے رکھا تاکہ آپ بیسک آئیڈیا کو سمجھ جائیں کہ عام جو وضاحت تھی وہ یہ کہ ان لفظوں کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ تبیین نہیں ہے، تبیین یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی تفصیل کر سکتے ہیں، آپ اپنی طرف سے بھی کمی پوری کر سکتے ہیں حکم کے اندر، آپ اپنی طرف سے بھی
کوئی مسکوت عنہ بات جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. آپ اپنی طرف سے کوئی بیچ کی بات نکال کر اس کی بنیاد پر، ہماری فقہ میں اس کو علت کہا جاتا ہے، کاز، کہ جو وجہ جس وجہ سے وہ حکم دیا جا رہا ہے اس کو نکال کر آپ نیا حکم دے سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری انہوں نے 6 اصول جو بیان کیے، یہ 6 اصول آپ کو تبیین کا معنی بدل دیتے ہیں. وضاحت عام طور سے انہی لفظوں کی وضاحت ہوتی ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ 6 پہلوؤں سے بات کرنا بھی وضاحت ہوگی. حالانکہ نماز قائم کرو کی وضاحت یہ نہیں ہے کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھی وضاحت ہے، یہ بھی ایکسپلینیشن ہے. اور جب قرآن کہتا ہے کہ یہ تو خیر عقلی تخصیصات ٹھیک ہے، قرآن نامکمل حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ طہارت حاصل کرو، تو استنجا اس میں شامل تھا لیکن قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ بھی اس کی وضاحت ہے. استنجے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، لیکن وضاحت ہے قرآن کی کہ استنجا بھی شامل ہے. ناک کی صفائی کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، لیکن وضاحت میں شامل ہے کہ آپ یہ ذکر کا اضافہ کریں گے. تو یہ تبیین انہوں نے نئی تخلیق کی تاکہ وہ حدیثیں جو خلاف جا رہی تھی قرآن کے، ان کو جسٹیفائی کیا جا سکے، ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکے. اب یہ اصول جس میں میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ یہ وضاحت ہوتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو وضاحت بنا دیا، اور اس کے بعد پوری امت اسی تبیین کو مانتی ہے. چنانچہ آپ حنفیوں کی کتابیں پڑھ لیں، آپ شوافی کی کتابیں پڑھ لیں، آپ اہل حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے حکم کی وضاحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، ان کی رکعتیں یہ تھیں، کتنی رکعتیں فرض ہیں، کتنی نفل ہیں، یہ آپ بتاتے ہیں. تو یہ اصل نماز کی اقیم الصلاۃ والی آیت کی آپ تفصیل کر رہے ہیں، اس کی تبیین کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں. ہمیں امام شافعی کی 2-4 چیزوں سے اتفاق ہے، بس جن کو میں نے یہ کہہ لیے دوسرا اور تیسرا پوائنٹ جو ہے، اس میں ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. زبان میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی وضاحت ہے قرآن کی، مجمل کلام کرتا ہے؟ نہیں، یہ وضاحت نہیں ہے. کیا یہ بھی وضاحت ہے کہ قرآن نامکمل حکم دیتا ہے؟ اول تو یہ بات ہی ٹھیک نہیں لگتی، لیکن فرض کر لیجیے ایسا ہی ہے تو نامکمل حکم کو مکمل کرنا تبیین نہیں ہوتی. یہ فطرت، کلام کی فطرت کے خلاف ہے، ہمارے جو بھی ہمارا ذہن ہے اس کے خلاف ہے کہ ہم اس کو توضیح کہیں. اسی طرح بٹوین دی لائن سے نیا حکم دے دینا، یہ وضاحت ہوتی ہے؟ نہیں، آپ قیاس کہیے، اجتہاد کہیے، لیکن یہ تبیین نہیں ہو سکتی. یعنی وہی کام فقیہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس ہے، اور وہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تبیین ہے. قرآن احتمالات کو چھوڑ دیتا ہے، چلو کسی حد تک ہم اس کو بھی تبیین مان لیتے ہیں. تو 3 ہم نے اصولوں کے ساتھ ہم سمجھ لیجئے کہ ہم امام شافعی کے نظریے سے اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن باقی چیزوں سے اتفاق نہیں، کہ خاموش ہے اللہ تعالیٰ اور یہ شریعت بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیے، ہم نے مولانا فراہی نے اس صورت کو جب ان کے زمانے میں آیا تو سر سید صاحب جو تھے وہ بہت ہی، میں نے ٹائم زیادہ تو نہیں لے لیا نا، ابھی کافی کام پڑا. ہماری طرف سے تو جی ٹھیک ہے، بڑی مہربانی آپ کی. تو سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ جب اعتراضات شروع ہوئے انگریزوں کی طرف سے قرآن مجید پر بھی اور سنت پر بھی، تو انہوں نے ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو معتزلہ نے شروع میں بات کہی تھی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں تو بس ختم کریں، تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور قرآن کو صرف کہہ دیا کہ دین کا ماخذ بس وہی ہے، دین کا سورس وہی ہے، سنت اور حدیث جو بھی ہے یہ بس ماننے کی چیز نہیں. یہ چیز ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کو فرض سمجھتا ہو، اس کے لیے ماننا ذرا ممکن نہیں تھا. تو مولانا فراہی نے اس کیس کے اوپر اثر نو غور کا فیصلہ کیا کہ اس کو گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ ہوا کیا. اس سے کچھ تصورات بنے، وہ تصورات پھر مولانا اصلاحی کے پاس آئے، پھر ہمارے استاد جاوید احمد گاندھی صاحب کے پاس آئے. تو استاد گرامی سے مراد میری انہی سے ہے، جاوید احمد گاندھی صاحب سے.
تو انہوں نے پھر اس کو بڑا ریفائن کر کے اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ اصول کافی حد تک ریفائن ہو گئے ہیں. ظاہر ہے کہ آگے بھی کام کی گنجائش ہے، لیکن اس وقت جو بھی کام ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت واضح اور کنکریٹ سطح پہ ہے. میں اسی کی بنیاد پر آج کی بات کروں گا، کیونکہ اگر میں مولانا فرائی اور مولانا اصلاحی کی طرف گیا تو ٹائم بہت لگ جائے گا. اس میں بھی سمجھ لیجئے کہ 90-99% انہی دونوں بزرگوں کی بات ہے، لیکن بہرحال اس میں استاد کا بھی کنٹریبیوشن موجود ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے جس بات کو پیش کیا جائے اس کا قطعی درجے میں ثابت ہونا لازم ہے. یہ پہلا اصول ہے دین کے بارے میں. دین آپ جہاں سے بھی لیں اس کو قطعی طریقے سے ثابت ہونا چاہیے. حدیث سے لے لیں، فقہ سے لے لیں، وہ ثابت ہو کہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. قطعی درجے میں ثابت ہو، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے، کوئی گمان نہ ہو، واقعی سچا ثابت ہو. وگرنہ کیا ہوگا کہ ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھیں گے. اس کی سزا بڑی سخت بتائی گئی. اب جو قطعی طریقے سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ثابت ہوتی ہیں. کہ ساری امت اس بات پر متفق ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا اور آپ نے ایسا کیا تھا. جیسے 5 نمازیں ہیں، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھی تھیں، پڑھنے کا کہا تھا، ان کے ٹائم یہ تھے، ان کی رکعتیں یہ فرض کی گئی تھی. پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے. تو اس طرح سے جو چیز آتی ہے وہ دین میں شامل ہوگی. وگرنہ صرف اس وجہ سے کہ اس صاحب نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو یہ کہیں افتراء علی اللہ نہ ہو جائے. پہلا اصول یہ ہے، لازمی طور پر اس کی پیروی کی جائے گی. اب اخبار احاد کو تواتر اور اجماع کا سا ثبوت میسر نہیں ہے. یہ اس طریقے سے ثابت نہیں ہوئی جس طریقے سے 5 نمازیں ثابت ہوئی ہیں. یہ تو 2-4 لوگ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ پوچھا گیا، یہ کہا، فلاں چیز دیکھی، یہ کہا، فلاں صحابی نے یہ کیا تو آپ نے یہ کہہ دیا. یہ 2-4 لوگ بیان کر رہے ہیں. ان پر، ان اخبار پر، ان احادیث پر تواتر اور اجماع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلا مقدمہ ہے جو اس اسکول کے پاس. اور یہ کہ قرآن دین قطعی طریقے سے ثابت ہو، اس پر پوری امت کا اجماع رہا ہے. اگرچہ امام شافعی کے بعد ہے اس میں تبدیلی آئی ہے، لیکن اصل میں پرانی امت یہی کہتی تھی کہ بھئی قطعی طریقے سے ثابت ہونا چاہیے. چنانچہ ہمارے ہاں یہ بحثیں رہی کہ یہ ظنی ہے اور یہ قطعی ہے. کیوں؟ کیونکہ دین ظنی چیز دین نہیں ہو سکتی. چنانچہ سب سے بڑے حدیث کے جو ماننے والے ہیں امام ابن حزم ہیں، وہ، میں نے طوالت کے لیے ان کو شامل نہیں کیا، وہ تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دین کے بارے میں ظن کے اوپر عمل کریں. ہمیں لازماً قطعی طریقے تک پہنچنا. تو قطعی ذریعے سے جو چیز ثابت ہوگی بس اسی کو دین مانا جائے گا. یہ پہلا اصول. دوسرا اصول یہ ہے کہ سنت اپنے تاریخی اور زمانی وجود کے لحاظ سے قرآن سے مقدم ہے. یعنی قرآن بعد میں نازل ہوئے، سنت پہلے ہی موجود تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے. ملت ابراہیمی میں جو کچھ عربوں کے معاشرے میں موجود تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا. تو ایسا ہی ہے جیسے آج اگر کوئی نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن اگر کسی نبی نے آنا ہو تو آج آ کر کہے کہ بھئی تم ٹھیک ہے سارے دین پہ عمل کرتے رہو، بس یہ 2-4 چیزیں ٹھیک کر لو، تم نے غلط کر لی ہوئی. جیسے مثلا وہ کہے کہ طلاق، 3 طلاقوں والے کیس میں اللہ کی مراد یہ ہے تو تم جو باقی پرانی چیزیں چھوڑ دو، بس 3 طلاقیں یہ ہوتی ہیں. وہ ایک نئی بات کہہ دے گا کیونکہ یہاں ہمارے یہاں اختلاف ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں. اس طرح کی چیزوں میں وہ وضاحت کرے گا. باقی نماز ہم صحیح پڑھ رہے ہو گے گا، ہاں نماز پڑھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے یہی طریقہ ہے. تو سنت پہلے ہوئی، اب نئی وحی آنے والی. تو اسی طرح سے ملت ابراہیمی پہلے موجود تھی تو زمانی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے، وجود کے لحاظ سے، یعنی موجود ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید سے پہلے ہے. یعنی جب قرآن مجید اترا تو سنت پہلے سے موجود تھی. یہ دوسری بات ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں. اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو تیسرا اصول یہاں لکھا ہوا ہے کہ سنت قرآن کے متوازی ایک مستقل بذات ماخذ ہے. اس کے بہت بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں. مثلا امام شافعی کہہ رہے تھے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کی تفسیر کی تبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں 5 نمازیں بتا کر. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ مستقل بذات ماخذ ہے، انڈیپینڈنٹ ماخذ ہے، اس کو قرآن کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑی اہم بات ہے.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ جو کہ یقینی ذریعے سے ثابت ہے، وہ الگ سے ایک ماخذ ہے، اس کو قرآن کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ وہ قرآن کے اجمال کی تفصیل ہے، نہ وہ کسی کی تبیین ہے، نہ وہ کسی کی وضاحت ہے، نہ وہ مسکوت عنہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ سنت قائم کرنی ہے، سو کر دی انہوں نے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ آف قرآن الگ سے دین ہے۔ اس کو یہاں سنت قرآن کے متوازی، بالکل پیرلل، ایک مستقل بذات ماخذ، قرآن کے اس کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ختنے کا ذکر ہو نہ ہو، استنجے کا ذکر ہو نہ ہو، ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ 5 نمازوں کا ذکر ہو نہ ہو، ہم نے پڑھنی پڑھنی ہے، کیونکہ وہ سنت سے الگ سے ہمیں دین دیا گیا ہے۔ قرآن پلس سنت، یہ ہے اصل بات، نہ کہ قرآن ماتحت سنت، سنت ماتحت قرآن، یہ نہیں ہے کہ تبیین ہو رہی ہے اس کی۔ قرآن سنت قرآن کی تبیین نہیں ہے، یہ ہے اس بات کا مطلب۔ وہ الگ سے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اس کے ماننے کے تابع دار ہیں۔ نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، صرف بے عمل نہیں ٹھہریں گے، کافر ہو جائیں گے۔ لہذا استنجا، ناک کی صفائی کلی قرآن کے حکم کی تکمیل نہیں ہے۔ نماز کی رکعتیں، اوقات، طریقہ قرآن کے مجمل کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کے نظریہ تبیین سے ہمارا اختلاف ہے۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ اصل میں انہوں نے قرآن کے ماتحت کر دیا سنت کو، اور اس وقت ساری کی ساری امت سوائے فکر افرائی کے یہی سمجھتی ہے۔ یعنی کوئی آپ کو عالم دین نہیں ملے گا پورے عالم اسلام میں جو سنت کو قرآن کے تحت نہ مانتا۔ جملے اس طرح کے بولیں گے، دائرۃ لہ، قرآن سنت جو ہے وہ قرآن کے گرد گھومتی ہے، وہ اس کی تبیین ہے امام شافعی کے الفاظ میں، وہ اس کی تفصیل کرتی ہے، بس یہی جملے بولیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت ایک الگ سے ماننے کی چیز ہے، اسی طرح جس طرح قرآن ماننے کی چیز ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اخبار احاد کے ضمنی ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اسے کوئی ایسا سہارا ملے جو اسے قابل یقین بنا دے۔ میں ابن حزم ہی سے ایک مثال ادھار لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ عائشہ پر تہمت لگی۔ ان پہ تہمت لگی کہ رستے میں فلاں صاحب کے ساتھ نعوذ باللہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اب سیدہ عائشہ اور وہ منافق جو الزام لگا رہے تھے، منافقوں کی بات ایک طرف، حضرت عائشہ کا قول ہے کہ میں پاک دامن ہوں، اور منافقین کا قول ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان دونوں باتوں کی ہمارے لیے ضمنی ہے۔ سیدہ عائشہ نعوذ باللہ وہ بھی غلط بات بیان کر سکتی ہیں اپنے دفاع میں۔ یہ معافی چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے ہے، میرے نزدیک وہ بہت پاک باز ہماری ماں ہے، ایسا نہیں کرتی، وہ بہت سچی ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر ہم مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ وہ غلط بات کہہ سکتی ہیں، اور منافق تو واضح طور پر غلط بات کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کی بات سچی ہو۔ تو ان دونوں باتوں میں سچے اور جھوٹے ہونے کا امکان تھا، دونوں باتوں سچے اور جھوٹے ہونے کا امکان تھا۔ اب اللہ نے ایک وحی نازل کی کہ سیدہ عائشہ سچی ہیں، پاک دامن ہے۔ تو اس ضمنی بات کو، جو سیدہ عائشہ کی بات تھی وہ ضمنی تھی، اس کو وحی کی تائید مل کر قطعی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم مان لیں گے اگر ان کو قطعی سہارا مل جائے، قرآن کا مل جائے، سنت کا مل جائے، کیونکہ ہمارے نزدیک 2 چیزیں قطعی ہیں، باقی امت کے نزدیک صرف قرآن قطعی ہے، ہمارے نزدیک 2 چیزیں قطعی ہیں، قرآن اور سنت۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم سنت متواترہ کہہ لیتے ہیں۔ تواتر پر سوالات میں بات کر لیں گے اگر لوگوں پر واضح نہیں ہے، کیونکہ اس پر ٹائم لگ جائے گا۔ سنت متواترہ اور قرآن مجید یہ ہمارے لیے نزدیک قطعی یقینی طور پہ ثابت شدہ ہے۔ اگر کسی حدیث کو، کسی خبر واحد کو سنت کا سہارا مل جائے یا قرآن کا تو وہ قطعی ہو جائے گی۔
اس کی مثال لیجیے، امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 2 رکعتیں پڑھی. یہ خبر واحد ہیں، لیکن سنت کی وجہ سے بالکل یقینی ہے کہ آپ نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہوں گی، کیونکہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں. خبر واحد کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے وضو کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، سنت متواترہ میں ثابت ہے، ہر نماز سے، قرآن سے بھی ثابت ہے، یقینی بات ہے، اس پر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتا. یہ غلط بات ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کو قرآن کا سہارا مل گیا، سنت کا سہارا مل گیا. تو جس بات کو قرآن اور سنت کا سہارا مل جائے وہ بات ہم مان لیں گے. تو ضمنی ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ کوئی سہارا حاصل ہو، قرآن کا سہارا، سنت متواترہ کا سہارا. یہ پریزنٹیشن میری ہے، لیکن میں فکر فراہی کی بات سمجھا رہا ہوں کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم حدیث کو مان لیں گے اگر وہ قرآن اور سنت کے کسی بات کی وضاحت ہو، کسی بات کی تبیین ہو، تبیین اپنے اصول پر، امام شافعی کے اصول پر نہیں، تو ہم اس کو مان لیں گے. اگر حدیث کو یہ سہارا حاصل نہ ہو تو اس کو نہیں مانا جا سکتا. یعنی حدیث میں آئے ہوئے کسی مستقل بذات حکم کو نہیں مانا جا سکتا. مستقل بذات کا مطلب کیا ہے کہ نہ اسے قرآن کا سہارا حاصل ہے، نہ حدیث کا سہارا حاصل ہے، سنت کا. جس کو قرآن اور سنت کا سہارا حاصل نہیں ہے وہ نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ ایک آدمی کی بات ہے، پتہ نہیں اس نے صحیح بیان کی ہے کہ نہیں بیان کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ جیسی خاتون پر ان کی بات نہیں سن رہے ہیں، اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم ایک راوی کی بات پر اتنی بڑی بات کیسے کہہ دیں کہ یہ دین ہے؟ دین بننے کے لیے پہلا اصول جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ وہ یقینی بات ہو، قطعی درجے میں ثابت ہو کہ آپ نے کہا تھا. ایک کہنے پر کہہ دیں کہ یہ دین ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یقینی طریقے سے بات کو ثابت ہونا چاہیے. تو جب ہمیں یقینی طور پر پتہ چل جائے تب تو ہم مستقل بذات حکم لے سکتے ہیں. تو جو سنت سے، جیسے ہم نے سنت کو مانا کہ سنت میں بے شمار ہم نے مستقل ذات یعنی انڈیپینڈنٹ حکم مان لیے، انڈیپینڈنٹ آف قرآن اینڈ سنت. تو انڈیپینڈنٹ آف قرآن اینڈ سنت جتنے احکام ہیں وہ نہیں مانے جا سکتے، خواہ وہ کتنی ہی صحیح حدیث میں آ جائے. ہاں یقینی طریقے سے آ جائے، جیسے سنت آئی ہے، جیسے قرآن آیا تو ہم مان لیں گے. اگر یقینی طریقے سے نہیں آیا تو پھر اس کو ان دو کا سہارا چاہیے. جیسے حضرت عائشہ کی بات کو قرآن کی تائید مل کر ان کی بات قطعی ہو گئی، کوئی شبہ نہیں رہا کسی امتی کو کہ سیدہ عائشہ پاک دامن تھیں. ایسے ہی یہاں ہوگا. اب مثلاً داڑھی کا حکم، عقیقے کا حکم ثابت ہی نہیں ہوتا، نہ قرآن میں نہ سنت متواترہ میں. تو اب اس کو کیسے لے کر جائیں گے؟ اس کو ہم اب لازمی طور پر کسی قرآن اور سنت کے کسی حکم سے جوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کے جوڑنے کی ساری کوشش جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑتی ہے. کچھ مثالیں دے کر عرض کروں گا کہ ہم نے اس میں کیا کیا ہے. اس لیے انہیں قرآن سنت میں ان کی اصل اور اساس سے متعلق کرنا اور اس کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے. یعنی قرآن مجید سے جوڑنا پڑے گا، سنت میں ان کی کوئی اصل تلاش کرنی پڑے گی، بنیاد، اساس، اور یا اس کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا کہ اچھا یہ بات ہے جو قرآن سے نکل سکتی تھی. جو اخبار احاد قرآن مجید یا سنت ثابتہ کے ساتھ متصادم ہوں یعنی ٹکراتی ہوں، خلاف ہوں، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. جیسے احمد مسیح علیہ السلام، یہ قرآن کے خلاف جاتی ہے. ایک ہے قرآن خاموش ہے تو ہم مستقل بذات بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ضمنی طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تہمت نہیں لگا سکتے کہ آپ نے یہ حکم دیا تھا. چند راوی کہہ رہے ہیں اور چند راویوں کی بنیاد پر ہم یہ بات نہیں مان سکتے. جیسے سیدہ عائشہ کی بات پاک دامن ہونے کے باوجود، سچی ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ اگر مان لیتے تو ان کا اپنی بیوی کی بات مان لی. اس لیے لازمی طور پر سچائی ثابت کرنے کے لیے ثبوت ملنا چاہیے. وہ ثبوت اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی تو مل گیا. اور بھی طریقے سے، عدالت کے طریقے سے ہو سکتا تھا، لیکن غالباً اللہ تعالیٰ کے رسول اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، کیونکہ اس کے بعد منافقین کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی. تو اب دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اس وقت حدیث کو مان لیں گے جب وہ قرآن مجید کی وضاحت ہوگی، جب وہ سنت کی کسی بات کے بیان ہوگا تو مان لیں گے. نیا حکم اگر وہ کوئی دے گا حدیث تو وہ اس لیے نہیں مانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بات براہ راست نہیں پہنچی ہے، راویوں نے پہنچائی ہے.
تو اس میں غلطی کا امکان ہے، اس لیے ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ تہمت ہو جائے گی، یہ یقینی طریقے سے ثابت نہیں ہوا، ہمارے پہلے اصول سے ٹکرا رہی ہے کہ دین کو یقینی طریقے سے ثابت ہونا چاہیے۔ حدیث بھی یقینی بن جاتی ہے اگر قرآن کا سہارا مل جائے اور سنت کا سہارا مل جائے، جو خود یقینی ہے۔ نہیں ملے تو پھر ہم نئی بات حدیث کی بنیاد پر نہیں مان سکتے، جس کی بنیاد قرآن میں نہ ہو، سنت میں نہ ہو۔ تو یہ بات ہے جو فکر افراحی کے ہاں ڈیولپ ہو کر فائنل ہو چکی ہے۔ اب حدیث کو جو جوڑنا ہے، کیونکہ یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ سہارا ملے، تو سہارا ملنے کے لیے ہمیں داڑھی کو، عقیقے کو، آمد مسیح علیہ السلام کو، دجال کو کہ اس نے آنا ہے، قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔ تو ہم نے اپنے طریقے پر کہ صحیح جو فطری طور پر تبیین ہوتی ہے اس کے تحت ہم جوڑیں گے، نہ کہ نیا کوئی تبیین کا اصول بنا لیں، وہ نہیں چلے گا۔ جو فطری اصول ہیں تبیین کے کہ یہ واقعی اس کی وضاحت بن رہی ہے، اس کے تحت ہی ہم لیں گے۔ احادیث کے جوڑ میں قرآن کو حاکم ماننا ضروری ہے، یہ ہمارا اصول ہے کہ قرآن مجید حاکم ہے یا سنت۔ الفاظ قرآن اور ان کا سیاق و سباق فیصلہ کن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کے الفاظ کے خلاف چلے جائیں، جیسے امام شافعی 4 چیزوں میں انما کے معنی بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، وہ کہتے ہیں یہ مجازن آیا ہے، بس زور دینے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کریں گے، ہم قرآن کے لفظوں کی حاکمیت لازمی مانیں گے، کیونکہ انہوں نے جو تبیین کا اصول دیا اس میں لفظوں کی حاکمیت رہتی نہیں ہے۔ الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ بولنے والے کے ذہن میں کیا تھا، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی خاص لوگ مراد لے لیے ہیں کہ خاص چیزیں مراد لے لی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کمی کر دی ہے حکم کے اندر، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی باتیں خاموش رہ گیا ہے، بولنا تھا لیکن بولا نہیں ہے۔ تو جب یہ صورت ہو جائے گی الفاظ کی، تو پھر اس کے اندر معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو فطری سی بات ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے۔ اگر قرآن ٹھیک ٹھیک بیان کرتا ہے ہر چیز کو، اور اس کو کلام کی قدرت حاصل ہے اور وہ اپنی باتیں کہہ سکتا ہے، تو پھر ہمیں فطری جو وضاحت ہوتی ہے بس اس تک محدود رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم الفاظ کو اور قرآن کے سیاق و سباق کو حاکم مانتے ہیں۔ امام شافعی راوی کو حاکم مان رہے ہیں کہ راوی نے جو کہ مجھے بتا دیا ہے کہ یہ 4 چیزوں کے علاوہ 2 چیزیں اور بھی حرام ہیں، تو اب میں راوی کی بات مان لیتا ہوں، قرآن کی بات کا انما کوئی مسئلہ نہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، راوی کی بات کو ہم جانچیں گے، قرآن پہ پرکھیں گے، نئی بات پوری اترتی تو ہم یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تو قرآن میں سے نکل رہی ہوتی یا قرآن کے خلاف نہ ہوتی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم سنت میں قرآن اور سنت دونوں کو انڈیپینڈنٹ مان رہے ہیں، ہم اس کے انکار نہیں کرتے کہ صرف قرآن میں ہوگا تو مانیں گے، نہیں، صرف سنت میں ہوگا تب بھی ہم مانیں گے، قرآن میں ذکر ہو یا نہ ہو۔ یعنی بعض چیزیں دونوں میں ذکر ہوتا ہے تو ہم مانیں گے، بعض کا قرآن میں نہیں ہے صرف سنت میں ہم مانتے ہیں، بعض کا قرآن میں ہے سنت میں نہیں ہے، ہم وہ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہی چارٹ حدیث کے ساتھ کر لیں، یعنی قرآن، سنت اور حدیث۔ قرآن میں ذکر ہے، سنت میں ہے، حدیث میں ہے، مان لیا، یعنی بنیاد بن گئی کہ اس کی۔ قرآن میں نہیں ہے، سنت میں ہے اور حدیث میں ہے، ہم مان لیں گے کیونکہ سنت کا سہارا مل گیا ہے۔ قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں ہم مان رہے ہیں وہ بات جو قرآن میں نہیں ہے، لیکن جہاں ہم نہیں مانیں گے یا سنت میں ہونی چاہیے یا قرآن میں ہونی چاہیے، یہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم کس کو مان رہے ہیں کس کو نہیں مان رہے ہیں۔ یہ انڈیپینڈنٹ آف قرآن اور سنت جو حدیث میں بات آئے گی اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ ہمیں سہارا، اب ہمیں جو چیزیں اس طرح کی ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے سنت میں نہیں، قرآن میں نہیں ہے سنت میں نہیں ہے، اس کو اب ہم نے جوڑنے کی کوشش کی کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں یا سنت کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس کی مثالیں میں آگے آپ کو دوں گا۔ کلام کے فطری لسانی اقتضاءات جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، لینگویج کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں بس اس کے اندر رکھیں گے، منطقی اقتضاءات کو نہیں مانیں گے۔ منطقی اقتضاءات کلام کو توڑ دیتے ہیں، جیسے امام شافعی نے کیا کہ اللہ کے رسول نے کچھ جانور حرام کر دیے ہیں، 4 چیزیں اللہ نے حرام کی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کو ملا کر منطقی طور پر ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ انما کو مجازی لے لیتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کریں گے، ہم
ہم رہیں گے لینگویج کی، کیونکہ قرآن نے لینگویج کو استعمال کیا ہے. تو اب وہ چند مثالیں جو ہم نے جوڑنے کی کوشش کی ہے وہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر 4 چیزیں حرام کی ہیں. اس کا اصل حکم جو ہے وہ سورہ نساء میں آیا تھا، مائدہ میں، کہ میں جو کھانے والے کھا رہے ہیں ان میں سے 4 چیزیں حرام کر رہا ہوں. جو کھانے والے کھا رہے ہیں، علی طاعم یطعمہ، قرآن کے الفاظ، جو کھانے والے کھا رہے ہیں اس میں سے میں حرام کر رہا ہوں. مطلب کیا قرآن مجید کا؟ کہ انسانوں کی فطرت کے مطابق جو وہ کھانے والی چیزیں ہیں جو کھا رہے ہیں ان میں سے میں 4 کو حرام کر رہا ہوں. وہی بکری جو وہ کھا رہے ہیں مر جائے تو حرام ہے، وہی بکری غیر اللہ کے نام ذبح کر دے تو حرام ہے، وہی بکری جو وہ کھا رہے ہیں اس کا خون نہیں کھانا، وہی بکری اگر وہ اللہ کے نام لیے بغیر ذبح کر دیتے ہیں تو نہیں کھائیں گے. اور ایک چیز اضافہ کر دی، سور پورا جانور ہی حرام کر دیا. یعنی بکری کا تو خون حرام کیا لیکن سور پورا حرام کر دیا. تو سور وہ کھا رہے تھے، پگ جو ہے پگ حرام کر دیا. اور یہ 3 چیزیں بکری کے بارے میں، گائے کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں، سب کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوں گے تو نہیں کھائے جائیں گے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ جو کھانے والے کھا رہے تھے اس کو حرام کیا. جو کھائی جانے والی چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ چیزیں بیان کی ہیں جو کھائی جانے والی نہیں تھیں لیکن بعض قبیلے کھانے کی کوشش کر سکتے تھے یا کر رہے تھے، اس کو منع کر دیا. تو آپ نے بتا دیا کہ درندے نہیں کھائے جاتے، ہائنا نہیں کھایا جائے گا، شیر نہیں کھایا جائے گا، چیتا نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ وہ کھانے کی چیز نہیں ہے. اس کو دیکھتے ہی انسان کھانے کو تیار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ مجبوری ہے. تو مجبوری میں تو انسان اپنے بہن بھائیوں کو بھی کھا جاتا ہے اگر وہ مر چکے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام حالات میں یہ 4 چیزیں جو تھیں، خون، مردہ خون، سور کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، جو پیش کیا گیا، وہ 4 چیزیں آپ نے اللہ نے منع کی جو طاعم یطعمہ کھانے والا کھا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کا بیان کر دیا، وہ شریعت کا بیان ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کھائی جانے والی چیزیں نہیں، کوئی بھی نہیں کھاتا ان کو. تو اگر کوئی کھا رہا تھا تو آپ نے منع کر دیا کہ جتنے بھی درندے ہیں وہ دراصل اگر کہا جائے تو قرآن نے یہ کہا نا کہ میں نے تمہیں بہیمۃ الانعام حلال کیے ہیں. آپ نے بتایا ہے کہ شیر چیتا بہیمۃ الانعام میں نہیں ہے، بس اتنی بات کہی جائے گی. ٹھیک ہے، بہیمۃ الانعام جن کا مویشی یا چوپائے کہتے ہیں، کیٹل جو ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں اس کو آپ نے بتایا کہ شیر چیتا کیٹل میں نہیں آتا، مویشی میں نہیں آتا. تو بہیمۃ الانعام آپ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرما دیا کہ یہ جانور بہیمۃ الانعام میں نہیں آتے. جو لوگ کھا رہے ہیں اگر کسی وجہ سے، بعض جنگلی لوگ جو بھی ہاتھ آئے کھا لیتے ہیں، اس کو آپ نے منع کر دیا. تو شریعت کے اعتبار سے وہ چیزیں کھانے کی تھی ہی نہیں، اس لیے وہ شریعت کا بیان نہیں ہے، بیان فطرت ہے. اس طرح قرآن مجید نے کہا کہ وراثت میں اولاد، والدین اور بہن بھائیوں کا حصہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی فرق نہیں کرتا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیٹا یا باپ جو کافر ہے اور باپ مسلمان ہے ان کو وراثت نہیں دی جائے. قرآن نے کہا ہے کہ ہر بیٹے اور بیٹی کو دی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کافر کو نہیں دی جائے. باپ کافر ہے تو بیٹے کو وراثت اس کو نہیں ملے گی، یا بیٹا اس کی وراثت نہیں لے گا. اور اگر بیٹا کافر ہے تو باپ کی وراثت نہیں لے گا اور بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں دی جائے. قرآن مجید میں تو یہ تخصیص موجود نہیں ہے. تو ہوا کیا اصل میں؟ قرآن مجید نے جو قانون دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں قانون دے رہا ہوں اقرب لکم نفع کے اصول پر. استاد گرامی نے یہ مسئلہ حل کیا کہ کہتے ہیں کہ وہ نفع کی بنیاد پر تھا. تو اب کافر آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کافر ہے اس کی منفعت ختم ہو گئی، وہ تو دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، تو اس لیے اب اس کو وراثت نہیں دی جائے گی. تو کافروں کی مدد کرنے کے مترادف ہو گیا، تو اللہ کے دشمنوں کی مدد کرنے کے مترادف ہو گیا. تو اس اصول کی وجہ سے جو منفعت کا اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون میں بیان کیا ہے اس کی وجہ سے وہ نکالا ہے ہم نے. تو یہ ہم نے قرآن کے ساتھ اس طرح سے جوڑا. اسی طرح قرآن نے ہر طرح کے زانی کو 100 کوڑوں کی سزا دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شادی شدہ کا فرق کیا گیا. اب اس میں کیا ہوا کہ ہماری پوری امت نے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے 100 کوڑوں والی کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی.
اس میں آیت کا انتخاب غلط ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی شادی شدہ والا کیس ڈفرینٹ تھا، اس کی غلطی ہوئی. دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ہر زنا کو 100 کوڑوں والی آیت کے تحت رکھنے کی کوشش کی گئی. شادی شدہ کا کیس کیا تھا وہ سمجھ لیجئے کہ وہ کیس کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ کا فرق نہیں کیا تھا، سوالات میں پوچھا ہے شادی کا، لیکن آپ نے جو حدیث میں الفاظ اختیار کیے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیس دوسرا ہے. آپ نے فرمایا کہ خذو عنی خذو عنی، مجھ سے قانون لے لو، مجھ سے قانون لے لو. اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے لیے جو پیشے کا کام کرتی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دے دیا ہے. ان کی جو قواریاں ہیں ان کو قواریوں والا معاملہ کیا کرتے ہوئے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور کسی اور جرم کی وجہ سے 1 سال کی جلاوطنی ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ شادی شدہ والی سزا بھی ہوگی کہ وہ 100 کوڑے مارے جائیں گے اور کسی اور وجہ سے رجم بھی کیا جائے گا. اب یہ جو جلاوطنی ہے اور یہ جو رجم ہے، اس کی وجہ سے قرآن پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہوا کیا ہے. وہ 100 کوڑے بھی لے رہے ہیں ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سزاؤں میں، شادی شدہ کے لیے بھی اور کنوارے کے لیے بھی. تو ہو کیا رہا ہے؟ ساتھ اضافہ کس بات کا ہے؟ اس آیت میں جب ہم آتے ہیں سورہ مائدہ کی، مولانا فراہی نے اس کی طرف اشارہ کیا، تو اس میں دیکھیے جلاوطنی کا ذکر ہے، اس میں جلاوطنی کا ذکر ہے، اس میں یقتل برے طریقے سے سزائے موت کا ذکر ہے. رجم سزائے موت کی ایک تکلیف دہ شکل ہے. تو دراصل آپ نے کچھ خواتین ایسی تھیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اس آیت کے تحت سزا دی جائے. 100 کوڑے زنا کی وجہ سے، اور یہ جرم ہونے کی وجہ سے جو فساد فی الارض اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ، یہ 2 جرائم ہیں، ان کی وجہ سے ان کو رجم کیا جائے گا اور نفی 1 سال کی تلاوت دی جائے گی. یہ آپ نے سزا مقرر کی اس آیت کی روشنی میں. لیکن ہمارے سارے فقہا 100 کوڑوں والی آیت کی روشنی میں اس کو لے رہے تھے، جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زانی کے معنی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. زانی کے معنی وہی ہیں، وہی رہیں گے، اور وہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ وہی ہیں. شادی شدہ بھی شامل ہے اور کنوارے بھی شامل ہیں. دونوں کے لیے فرق نہیں کیا آپ نے، دونوں کو 100 کوڑے بھی مارے ہیں. اگر شادی شدہ کو 100 کوڑے سزا نہیں تھی، صرف رجم تھا، تو پھر 100 کوڑوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ زنا کی سزا 100 کوڑے ہی ہیں، خواہ بکر ہوں یا شادی شدہ ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ کے رسول نے نرمی کی ہے اس سزا میں جو فساد فی الارض کی وجہ سے دیں گے. 100 کوڑے تو لگیں گے ہی، لیکن برے طریقے سے قتل کرنے میں شادی شدہ کو قتل کر دیا اور کنوارے کو نرمی کر دی، کیونکہ اس کے ہاں چانس ہو سکتا ہے کہ بیچارہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں چلا گیا. لیکن وہ سزا ختم نہیں کی جو زنا کی ہے، وہ دونوں صورتوں میں دی گئی ہے. تو ہمارے خیال میں رجم کا جو معاملہ ہے وہ فساد فی الارض کے تحت رکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو پیشہ کرتے ہیں وہ سوسائٹی میں ایک غلط روش کو قائم کرتے ہیں اور فساد پیدا کرتے ہیں. اس لیے فاحشہ عورتوں کو جو پیشے کا کام کرتی ہیں ان کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 قرآن مجید نے خون اور مردار حرام کیا ہے. ابھی ہم نے آیت پڑھی جو 4 چیزیں حرام کی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں 2 مردے حلال کر رہا ہوں اور 2 خون حلال کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ ٹڈی مر جائے، مچھلی مر جائے تو یہ حلال ہے، اور تلی اور کلیجی ان کے اندر خون ہی ہوتا ہے لیکن یہ بھی حلال ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے کیوں کیا؟ اب ہم کہیں گے کہ وہ مسکوت عنہ تھا یا اجمال کی تفصیل ہے یا کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. زبان میں مردار کا اطلاق، عربی زبان میں مردار کا اطلاق ٹڈی پر نہیں ہوتا، مچھلی پر نہیں ہوتا. ہم بھی مچھلی مری ہوئی مچھلی کو مردار نہیں کہتے. مردار بولتے ہی ہمارے ذہن میں یہ جانور آتے ہیں جو کتا، بلی، بکری، گائے، یہ مری ہوئی پڑی ہو تو ہم مردار کہتے ہیں. انسان مچھلی کی طرف ذہن نہیں جاتا. اور اسی طرح ٹڈی مری ہوئی پڑی ہو تو اس کو مردار نہیں کہا جاتا. عربی میں ایسا ہے. ہمارے ہاں ہو سکتا ہے مردار کہہ لیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کیڑوں مکوڑوں کو ہم مردار کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں. تو لیکن بہرحال
یہ بالکل میں ایک مثال پنجابی سے دوں گا. آج ہم نے گوشت پکایا ہوا ہے, کبھی کسی کا ذہن مرغی کی طرف نہیں جاتا. خیر اب کچھ لوگوں کے جانے لگ گیا کیونکہ ان کے ہاں بولا جانے لگا ہے, لیکن ہمارے جوانی بلکہ ابھی بھی ہمارے گھروں میں جب ہم نے کہنا ہو کہ مرغی پکی ہے تو الگ سے کہا جاتا ہے مرغی کا گوشت پکایا ہے جی یا مرغی پکی ہے. لیکن جب گوشت بولا جاتا ہے تو اس سے بیف اور مٹن ہی مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی یہاں پر ہے کہ ٹڈی بول کر مردہ ٹڈی کو دیکھ کر مردار کا تصور, میتا کا تصور نہیں آتا ذہن میں, یا میتا کلس بول کر ٹڈی کی طرف ذہن نہیں جاتا. ایسے ہی کلیجی اور تلی کو, خون کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں کلیجی اور وہ شامل نہیں ہوتی, تلی جو ہے سپلین اور لیور یہ اس کے اندر نہیں آتے. تو اس لیے جو لفظ میتا ہے عرف و عادت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے. تو یہ زمخشری کی مثال ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں کہنے والا جب یہ کہتا ہے کہ فلاں نے مردار کھایا تو ہمارا خیال کبھی مچھلی یا ٹڈی کی طرف نہیں جاتا. فلاں شخص نے خون کھا لیا تو ذہن کبھی جگر اور تلی کی طرف منتقل نہیں ہوتا. تو یہ زبان کے استعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء نکالا, نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذہن میں رکھا ہوا تھا یا کوئی عقلی تقاضا تھا, ایسا نہیں تھا. یہ آخری مثال ہے, اس کے بعد ہم سوالات کے لیے حاضر ہوں. قرآن کہتا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو. ٹھیک ہے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ بھئی وہ چور نہیں ہے جو حدیث میں آیا ہے, یہ حدیث میں جو لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو, اور حدیث کہتی ہے کہ نہیں, ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر کسی نے درخت سے پھل توڑ لیا, کسی بکری کو پہاڑ کے اندر چرتے ہوئے چرا لیا, بکری میری ہے پہاڑ میں چر رہی تھی, کوئی چوری کر کے لے گیا, آپ نے کہا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جہاں تک کہ وہ باڑے میں نہ آ جائے, یعنی اپنے اس میں, اور جہاں تک کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے محفوظ کرنے کی جگہ پر نہ آ جائے. پھر یہی نہیں, آپ نے فرمایا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا اس چیز پر جو تیر کمان جو ہوتا ہے اس کی کمان کی قیمت سے زیادہ میں اس نے چوری کی, اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا. اب میری مرغی میری گلی میں سے کوئی چرا کر لے جائے تو چور ہے, ہم اسے کہتے نہیں. اور مرغی ہو 10 روپے ہو 5 روپے 1 روپے ہی کیوں نہ چرایا ہو, وہ چور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نہیں, جب تک ایک کمان کی قیمت کے برابر نہیں ہوگا تب تک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو استاد یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ یہ صفت کے صیغے ہیں. صفت کے صیغے کا مطلب ہے جیسے ہم نے چور کہا اور اس نے چوری کی, یہ صفت کا صیغہ نہیں ہے, یہ ورب ہے, فعل ہے, اور یہ ایڈجیکٹو ہے, صفت کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو صفت کے صیغے سے وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں. عربی زبان میں بھی ہماری زبان میں بھی جب ہم کسی نون کو استعمال کرتے ہیں, ایڈجیکٹو کو استعمال کرتے ہیں, تو وہ اس کا ایسا وصف ہوتا ہے جو کبھی کبھی نہیں ہوا یا ایک دفعہ نہیں ہوا. مثلا میں نے ایک خط لکھا تو آپ مجھے رائٹر نہیں کہہ سکتے. مجھے حالانکہ میں نے لکھا ہے, لکھنے کا کام تو میں نے کیا ہے, لیکن ہم یہ پوچھیں گے اس خط کا رائٹر کون ہے, یہ تو پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ آدمی رائٹر ہو گیا. رائٹر ہونے کے لیے مضامین لکھنے پڑیں گے, کتابیں لکھنی پڑیں گی, تب آدمی رائٹر ہوگا. تو خط لکھا, یہ سوال میں تو ٹھیک ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے, خط کس نے لکھا ہے, لیکن یہ خط لکھنے والا ایک رائٹر ہے, یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹو, بلکہ قرآن نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹو. انہوں نے رائٹر کو لیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گلی میں چلتی ہوئی بکری اگر لے گیا کوئی آدمی, یا جنگل میں پہاڑ پر چلتے ہوئے, تو پہاڑ میں جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں, اس کو چور نہیں کہا جائے گا. اسی طرح کھیت کے پاس سے گزرا, اس نے پھل توڑ لیا, اس کو چور نہیں کہا جائے گا. یہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے جاتے ہوئے کھیتوں میں سے چیزیں توڑنے کی, اس کو چوری نہیں کہا جائے گا. اور 5-10 روپے چرانے والا بچہ, بیوی, شوہر, باپ, وہ چور نہیں کہلائے گا, باقاعدہ اس کا پیشہ ہونا چاہیے. یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے یہ حدیث میں یہ وضاحت کی گئی. تو اس طرح سے ہم نے جو حدیثیں قرآن سے ٹکراتی تھیں ان کو بھی بتا دیا کہ بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ قرآن کے مجید کے ساتھ چھٹ بیٹھ جاتی ہیں, اور صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کو زبان کے اعتبار سے دیکھنا ہے
اور کوئی ردی تفسیر قبول نہیں کرنی ہے. قرآن کے زبان کے اصولوں کے مطابق، کانٹیکسٹ کے مطابق اس چیز کو مانا جائے گا. تو یہ میری بات تھی جی. تو قرآن کے ساتھ حدیث کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں قرآن اور سنت یہ دونوں برابر درجہ رکھتے ہیں اپنے سورس ہونے کے اعتبار سے. حدیث ان کے تحت آئے گی تو مان لی جائے گی، بگرنہ نہیں مانی جائے گی. حدیث قرآن کی ایکسپلینیشن کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، لیکن جس کو ایکسپلینیشن کہا جاتا ہے وہی والی. اور حدیث سنت کی ایکسپلینیشن کر سکتی ہے، جس کو ایکسپلینیشن کہا جاتا ہے بس وہی والی. اور اس کے کسی حکم کی نئی اپلیکیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور سنت کی بھی کسی چیز کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے. بس یہ دو چیزیں ہیں جو قرآن اور سنت کا باہمی تعلق ہے. لیکن میں نے صرف اصولی بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث دین کے اندر کب مانیں گے؟ جب بھی وہ انڈیپینڈنٹ آف قرآن و سنت ہوگی نہیں مانی جائے گی. جب وہ قرآن و سنت کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوگی، کوئی بات اس کے اندر سے، کوئی تفسیر اس کے اندر سے، کوئی اپلیکیشن ہو رہی ہوگی تو ہم اس کو مانیں گے. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. بہت شکریہ فائز صاحب اتنی تفصیل گفتگو کرنے کا. سب سے پہلا سوال میں ہی آپ سے پوچھ لیتا ہوں. جی. یہ جو امام شافعی کا جو آپ نے نقطہ نظر بیان کیا تھا، اس میں جو دوسرا اصول تھا کہ حضور پہ وہی نازل کی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ایک بات تھی کہ نیا حکم جو قرآن میں نہیں آیا. اب یہ تو مطلب بہت پرابلمیٹک بات ہے. تو اس کو کیسے مانا، مطلب اس کو بھی مانا گیا تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ مطلب وہ عقل کیسے مانتی ہے اس بات کو. ہاں، اصل میں ان کے ذہن میں یوں ہے، جو ہمارے بھی ہے، ساری امت مانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں چیزیں دے سکتے ہیں. کوئی بھی چیز دیں گے تو مانی جائے گی. کوئی ان کی اطاعت فرض کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض کی گئی ہے، تو بالکل نیا حکم بھی دے سکتے ہیں. جیسے ہم سنت میں مثلا ختنہ کو مانتے ہیں کہ ختنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، قرآن میں نہیں ہے، تو قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور نیا حکم بھی دے سکتے ہیں جیسے ختنے کا حکم ہے. تو ہم اس کو مانتے ہیں، ساری امت مانتی ہے. ہم صرف یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک راوی کی رپورٹ پر ہم بات نہیں کر سکتے. اگر یقینی طریقے سے، جس طرح ختنہ یقینی طریقے سے ثابت ہو گیا ہے، تو قرآن میں ہونا ہو ہم مانیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض کی گئی ہے. لیکن صرف اس وجہ سے کہ ساجد حمید نے کہہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، یا ابن معین نے کہہ دیا ہے، یا فلاں آدمی نے کہہ دیا ہے، تو پھر ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو. تو نیا حکم سنت میں آ سکتا ہے، نیا حکم جو انڈیپینڈنٹ آف قرآن ہو، لیکن نیا حکم حدیث میں ہم نہیں مانیں گے راوی کی وجہ سے کہ اس کو رپورٹ کرنے والا ایک آدمی ہے، یہ قطعی طریقے سے ہم تک نہیں پہنچا. قطعی طریقے سے پہنچ جاتا تو پھر ہم گاڑی بھی مان رہے ہوتے کہ وہ دین کا حکم ہے بلا شبہ، اور حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہوتے کہ وہ آئیں گے. لیکن وہ قطعی طریقے سے نہیں پہنچا، راویوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو اس میں شک کی وجہ سے، غلطی کے راوی کے ذریعے سے جب بھی بات پہنچتی ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوں، تو ہم نے اگر چیک کر لیا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے تو غلطی کا امکان ہوتا ہے. اور غلطی کا امکان تو صحابہ سے بھی ہوا. ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم نے یہ بات غلط سمجھی ہے، آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. اور صاحب ہو سکتا ہے، ایک ہے غلطی لگنا بات میں، سمجھتے ہوئے غلطی کر لی پوری توجہ سے. ایک ہے صاحب ہو گیا، یعنی توجہ نہیں تھی اس بات کی طرف. ایک ہے کہ وہم ہو گیا ہے، بس لگ رہا ہے اس نے ایسا دیکھا تھا حالانکہ ہوا نہیں تھا. تو یہ نیک انسانوں سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اس لیے راوی کی ساری بات کو میں 50% امکان مانا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہو، اور 50% امکان مانا جاتا ہے کہ وہ غلط ہو. اس لیے تمام ذخیرہ حدیث کو ظنی مانا جاتا ہے. اسی کو ظنی کہتے ہیں، جس میں یہ 50% کا امکان موجود ہو کہ وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ صاحب بھی ہو سکتا ہے، وہ واقعی واقعہ وہ وہم بھی ہو سکتا ہے، اور غیر وہم بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جب اس کا یہ امکان پایا جاتا ہے تو وہ ضمنی چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے بخاری، مسلم سب میں آئی ہوئی حدیثیں امت کا سوائے اہل ظاہر کے متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ ساری ضمنی ہیں. تو ضمنی چیز کی وجہ سے ہم یہ نیا دین اس میں آنے والا نہیں مانیں گے. لیکن سنت میں نیا حکم جو قرآن میں موجود نہیں ہے اس کو مان سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے سورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
جی تھینک یو. اگلے سوال سے بڑھنے سے پہلے میں سب کو صرف یہ بس کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم 4 بجے سیشن ختم کر دیں گے، تو جو سوالات ہوں گے میری کوشش ہوگی کہ ہم ساجد صاحب کے ساتھ اور سیشن کروا دیں اور صرف ان پہ ان باتوں پہ ہم ان چیزوں سے متعلق سوالات لے لیں گے. تو اگلا سوال یہ ہے جی کہ جو فکر فراہی میں حدیث کو سمجھنے کے اگر آپ ایک سمری سے بتا سکیں کہ اصول کیا ہیں. ہاں، جو ہمارے استاد کی کتاب میں فائنل شکل میں میزان میں لکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ پہلا اصول یہ ہے کہ زبان کا وہی خیال رکھا جائے گا جو ہم قرآن میں ابھی تھوڑی بات کی. اس کی زبان بھی عربی اعلیٰ عربی ہے، اگرچہ اس میں کچھ بات میں چیزیں راویوں کی وجہ سے تبدیل ہوئیں، لیکن اس کو بھی زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. دوسری یہ کہ قرآن و سنت کے تحت رکھ کر دیکھا جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساری حدیثیں جتنی بھی ایک موضوع پر ہوں گی، مثلا حرام، جو 4 چیزیں جو آپ نے حرام کی، یا داڑھی کی حدیثیں ہیں یا اس طرح کی، تو داڑھی کے موضوع پر ساری حدیثیں اکٹھی کر کے دیکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ راوی عام طور سے یہ کرتے تھے کہ جس موقع پر جو بات بتانی ہو بس اتنی بتاتے تھے، باقی خاموش رہتے تھے، پورا واقعہ نہیں سناتے تھے. تو ایک ہی راوی ایک موقع پر جو اتنی بات کرے گا اور دوسرے موقع پر وہ 3 جملے بول دے گا، چوتھے موقع پر وہ 4 جملے بول دے گا. اس طرح سے ایک ہی موضوع پر جب ہم ساری باتیں اکٹھی کر لیتے ہیں تو بات مکمل ہو جاتی ہے. اس کو استاد حدیث سے بات پر نظر کہتے ہیں کہ اس موضوع کی ساری حدیثوں کے اوپر نظر ڈالنے کے بعد اصل میں ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اصول ہے کہ اس کی تعویل کی جائے گی اگر یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تعویل کی جائے گی. اس کے الفاظ کو منوان نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ یہ راویوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی براہ راست بات ہے جو ہم تک پہنچی ہے. تمام حدیثیں جتنی بھی ہیں سوائے شاید دعاؤں کے، وہ ساری کی ساری فہم کا منتقل کیا گیا ہے، الفاظ نہیں منتقل کیے گئے. بلکہ بے شمار جگہوں پہ آپ کو ملے گا کہ راوی کو یاد نہیں رہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا. تو اس لیے یہ تعویل کی جائے گی، ان کو منوان نہیں مانا جائے گا. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو حدیث کے فہم میں سامنے رکھنے کی ہیں، اور اگر ان کے بغیر مانا جائے گا، حدیث کو سمجھا جائے گا، تو بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس کی باب حدیث بات پر نظر کی ایک اہم مثال ہے کہ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جس کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہوگا. تو اس کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ جس نے عیسائیوں جیسے کپڑے پہن لیے یا پگڑی باندھ لی یا ٹائی باندھ لی، وہ عیسائیوں میں سمجھا جائے گا. اور ہمارے ہاں بڑی سختی کی جاتی تھی، انگریز جب آیا تو اسی حدیث کو استعمال کر کے ان کے لباس پہننے سے منع کیا گیا. بلکہ ابھی تک دیہاتوں میں چلے جائیں تو آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہو تو مولوی صاحب کی نگاہیں آپ دیکھ لیجئے کیسی ہوتی ہیں. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جس کی مشابہت کی وہ قیامت والے دن میں سے اٹھے گا. اس حدیث کو اسی جملے کو اکٹھا کر لیں. اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر کا حصہ ہے، جس میں آپ نے مدینہ میں آنے کے بعد جب آپ کو جہاد کی حکم ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے میرا رزق جو ہے وہ جہاد میں لکھ دیا ہے، تو میں اب اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کروں گا اور میرے سارے دشمن مارے جائیں گے یا مغلوب ہو جائیں گے، اور جو ان کی مشابہت کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، یعنی جو ان کا ساتھ دے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا. یہ بات تھی، لیکن بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو حدیث بات پر نظر ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اصل بات پتہ چل جاتی ہے کہ اصل بات کیا تھی. یہ داڑھی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، بالوں کو رنگنے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ حدیث کے ٹکڑے ہو گئے ہوئے ہیں اور اصل بات کہیں پوشیدہ رہ گئی. جی شکریہ. اگلا سوال اگر کسی کا ہے تو وہ پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر لے اور پوچھ لے، نہیں تو میں پھر چیٹ میں ہی صحیح دوسرا سوال لے لوں گا. چلے میں پھر چیٹ السلام میں علیکم. جی السلام علیکم سر، میں ارم بات کر رہی ہوں. میرا کوشچن تھوڑا سا یہ تھا کہ جو آپ نے ابھی ساری بات ایکسپلین کی تھی رجم کے حوالے سے حدیث کی اور قرآن کی آیت کی، تو تھوڑا سا یہ میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی ہوں کہ آیا آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی پنشمنٹ دی تھی اپنے دور میں، یا ان کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین میں سے کسی نے دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ بس اتنی سی بات پوچھنی تھی.
دین کا تو اتنا واضح نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 کیسز آئے ہیں جس میں آپ نے سزا دی ہے. 2 اس میں سے یہودی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت ہے، ان کو آپ نے یہ سزا دی ہے. آپ کے زمانے میں تو ہوئی ہے. اچھا چلے، تھینک یو سو مچ. اور بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. میں پھر سنوں گی جی آپ کی ریکارڈنگ. تھینک یو. اللہ تعالیٰ خیر سے کیجیے. جی اگلا سوال سور کے اوپر ہے کہ جو اس کا قرآن مجید کا تو حکم سمجھ میں آیا تھا جو آیا ہوا ہے، لیکن اس کو حدیث کی روشنی میں کیسے لیا گیا ہے؟ نہیں، سور کے بارے میں حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے. حدیث میں بھی اس کو حرام ہی کہا گیا ہے اور قرآن میں بھی حرام ہی کہا گیا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہوا ہے باقی چیزوں میں کہ وہ آپ نے جتنے بھی درندے ہیں وہ حرام کر دیے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیے. اس وجہ سے سوال پیدا ہوا تھا. حدیث میں صرف اتنا ہی. جی ٹھیک ہے. اگلا اگر کسی کا سوال ہے تو وہ پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا ساری صاحب کہ یعنی فراہی اسکول ایک طرف کھڑا ہے اور پوری سمجھ لیں امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو یعنی آپ یہ ٹرینڈ عرب ورلڈ میں بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی وہ بھی اسی طرح سے سب یعنی فالو کرتے ہیں اس چیز کو؟ کیونکہ جس طرح سے آپ نے اس کو سمجھایا ہے کہ وہ جو آپ نے چارٹ بنایا تھا آخر میں، وہ بڑا یعنی کہتے ہیں نا کہ کنونسنگ چارٹ ہے کہ جس طرح سے آپ اس کو لیں کہ بھئی قرآن حدیث میں دونوں میں ٹک ہوتا ہے تو آپ اس کو لینا چاہیے. اور وہ تو کوئی ایسا کہیں کوئی ڈسکشن یا یہ کہہ لیں کہ کوئی انیشیٹ ہوا ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں بھئی یہ بات آگے کنوے ہو رہی ہے، یا جو دوسرے علماء ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو اس طرح سے؟ جی ہاں، عربوں میں 2 طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں. عربوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سنت کے موضوع پر اور حدیث کے موضوع پر کلام کیا ہے. اس میں علامہ شلتوت ایک بہت اہم شخصیت ہیں. ان کی کتاب ہے الاسلام کے نام سے، الاسلام ہے یا اسلام ہے کچھ، علامہ شلتوت یہ پہ ہے. ان کی کتاب ہے کہ اسلام، اس میں انہوں نے سنت پر ایک اچھی بحث کی ہے. ایک محمد الغزالی ہیں جنہوں نے اس موضوع پر بات کی ہے، وہ اسلام اس دور میں کچھ طرح کا کتاب کا نام ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ سوچ رہے ہیں. اور ترکوں کے ہاں دو کالب کے نام سے ایک علامہ اقبال کے زمانے کے شاعر تھے، انہوں نے بھی سنت کے اوپر کام کیا اور سنت کو ایک طرح سے جدید دور میں ڈھالنے کی کوشش کی اور قرآن کو بھی ڈھالنے کی کوشش کی. یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کے ہمارے سر سید ہیں جو وہاں پیدا ہو گئے. اسی طرح رشید رضا ہیں جنہوں نے اسلام کو نئے زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کی. لیکن علامہ شلتوت وغیرہ کے ہاں بھی سنت کے بارے میں ایک اور طرح کا زاویہ ہے، وہ یہ فرق نہیں کرتے. فکر فراہی نے جس طرح کیا کہ سنت اور حدیث کا فرق کیا، یہ ان کے ہاں سب کے ہاں گڑبڑ چلی آ رہی ہے. وہ ان دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، اہل حدیث کی طرح. ہم اس میں فرق کرتے ہیں کہ سنت متواترہ الگ ہے، حدیث الگ ہے. اس وجہ سے پھر سنت جب حدیث کو الگ نہیں کرتے تو قطعی اور ضمنی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر یا سر سید والا راستہ اختیار کریں گے یا حدیث والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. جب آپ ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ رہے ہیں تو یا تو دونوں کا انکار کر دیں گے یا اہل حدیث کی طرح دونوں کو مانیں گے. اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے فرق کرنا پڑے گا. تو سنت بڑی ہے حدیث کے مقابلے میں، یہ فرق کرنا پڑے گا. یہ جو چیز ہے یہ ہمیں عربوں کے ہاں نظر نہیں آتی، بالکل دکھائی نہیں دیتی کہ وہ اس فرق کو سمجھ کر آگے چل رہے ہیں. ان کے یہاں زیادہ بحثیں اس کی ہیں کہ سنت قرآن کے خلاف ہے تو کیسے مانا جائے، اس کی توجیہ کیسے کی جائے یا رد ہی کر دیا جائے. بس یہ بحث ہے. میں ڈائریکٹ ریفرنس کو اس طرح سے دے رہا ہوں کہ جو پچھلے دنوں محمد بن سلمان نے جو 1-2 اس کے کلپس سرکولیٹ کر رہے تھے اور اس چیز کو اس نے یعنی تقریباً اسی طرح سے پریزنٹ کیا تھا، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں؟ ہاں جی، گاندھی صاحب کے شہرت کے بعد کچھ جگہوں پر ہمارا تصور پہنچا ہے. وہ انگریزی کے ذریعے سے پہنچا ہے یا کچھ لوگ اردو بھی جانتے ہوں گے، تو بہت سارے لوگوں نے اس پر اب گفتگو کرنا شروع کی ہے. 2-1 کتابیں بھی نکلی ہیں جس میں سنت کے اوپر یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے.
اب یہ بات پہنچنے کی حد تک پہنچ گئی ہے، غالباً اب لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اسلام کو سمجھنے کے نئے زاویے کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کو سمجھنے کا نیا زاویہ ہے. تو اس میں ابھی لیکن جو مین اسٹریم عرب ہیں ان کے ہاں ہماری بات ایسے نہیں ہے کہ وہ پسندیدہ ہو، بلکہ جو ہمارے وہاں علماء ہیں جو پاکستانی ہیں انہوں نے فضا زیادہ خراب کی ہے کہ وہ غامدی صاحب کو بھی منکرین حدیث کی صف میں کھڑا کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے وہ مولانا مکی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے پھر وہ زاویہ جو اصل زاویہ کیونکہ پڑھا تو نہیں ہے اس غامدی صاحب کو ان لوگوں نے، لیکن تبصرے ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر وہ ایک امپیکٹ اس کا مصنوعی سا پہلے پیدا کر دیا گیا ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے آپ کی جو پریزنٹیشن آ رہی ہیں، کچھ ایک وہ سلمان صاحب ہیں، ایک دوسرے ایک اور صاحب بھی ہیں جو تھوڑی سی داڑھی ہے ان کے لمبی، لیکن یہاں شیو کرتے ہیں، وہ بڑا ہنستے ہنستے باتیں کرتے ہیں، ان کا نام ذہن نہیں آ رہا. تو وہ عربی میں، اردو میں، انگریزی میں بات کرتے ہیں پاکستانی وہ بھی، لیکن وہ عربوں کے ہاں ان کے اثر رسوخ ہیں. تو اس طرح کے لوگ اب اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنی فطری سی بات ہے کہ پرانی امت کا تصور یہی تھا. یعنی احناف ابھی تک دیکھیے جو ان کے مین اسٹریم احناف ہیں وہ حدیث کو سنت قرآن کے خلاف ہو تو نہیں مانتے، وہ بس یہ کہتے ہیں کہ مشہور ہو گئی ہے، شہرت پا گئی ہے تو ہم مان لیتے ہیں، یعنی تواتر کے قریب ذرا چلی گئی. تو اس طرح کی چیزیں وہاں جلد مانی جائیں گی. بلکہ میں سرفراز نعیمی صاحب کی بات کہوں گا، وہ شہید ہو گئے ایک بم دھماکے میں، تو وہ غامدی صاحب کے پاس آئے. یہ غامدی صاحب کی رپورٹ ہے کہ وفات سے پہلے غامدی صاحب ان دنوں بیمار تھے، غالباً دل کے عارضے میں مبتلا تھے، تو اسٹنٹ ڈلا تھا، تو وہ تیمارداری کے لیے آئے، ابھی پاکستان میں ہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم بس میرے کان میں کہہ دو کہ تم بریلوی ہو، پھر دیکھو میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں. انہوں نے جملہ بولا کہ تم اصل میں پرانے حنفی ہو، قدیم حنفی ہو. تو یہ اس پہلو سے اگر بات پہنچتی ہے، صحیح معنی میں بات پہنچ جاتی ہے کہیں، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. تو کچھ لوگوں کے ہاں، عربوں کے ہاں یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں، مضامین لکھے جا رہے ہیں، اور فرائی صاحب پر خاص طور سے اور غامدی صاحب پر بھی. مولانا اصلاحی ابھی گم ہے، وہاں پر لوگ ان کو زیادہ نہیں جانتے. میرا سوال ہے ایک آپ سے، السلام علیکم جی کہ جو احادیث اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی، جس کے بارے میں غامدی صاحب کا اسکول، فلاحی صاحب کا اسکول کہتا ہے کہ اس کو ہم نہیں مانیں گے حدیث، کیا وہاں پہ عقلی استدلال بھی کام آئے گا یا یوز کیا جائے گا حالات اور چیزوں کے حساب سے، اس کی ریلیونس کے حساب سے؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. ہماری پرانی امت جو تھی وہ اپنے زمانے کے فلسفے کی وجہ سے عقل کو استعمال کرتے تھے کہ عقل کے بھی خلاف ہوئی. جیسے میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا تھا خطیب بغدادی کا، یہ غالباً 450 ہجری کے ہیں، یعنی بہت ابتدائی زمانے کے ہیں. ابھی فلسفہ وغیرہ نیا نیا ٹرانسلیٹ ہوا تھا اور اس کے اثرات پیدا ہو گئے تھے. اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ حکم عقل کے خلاف نہیں مانیں گے. ہمارا اصل اصول یہ نہیں ہے. ہم بہت ساری باتیں جو عقل میں نہیں آتی، مثلا معجزات ہیں، ہم مانتے ہیں، ان کو پوری امت مانتی ہے. تو اس طرح کی بات ہم انکار نہیں کرتے جو بظاہر عقل میں نہ آتی ہو. لیکن ہم ثبوت کے اعتبار سے مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ثابت نہیں ہو رہی بات، تو یہ ضعیف حدیث ہے، ہم کیوں مان لیں. لیکن عقل، محض عقل کی وجہ سے ہم نہیں کرتے. ہم قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے، یا انڈیپینڈنٹ آف قرآن و سنت ہونے کی وجہ سے حدیث کا انکار کرتے ہیں. صرف دو ہی اصول ہیں، خلاف قرآن و سنت یہ ہم نہیں مانتے، اور ضنی ہونے کی وجہ سے ہم مستقل بذات حکم نہیں لیتے اس سے. تو انڈیپینڈنٹ آف قرآن و سنت ہو، یعنی مستقل بذات، اس کو ہم نہیں مانتے. بس یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں. یعنی قرآن میں بھی حکم نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، بالکل نیا حکم حدیث دے رہی ہے. تو ضنی ہونے کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت نہیں لگا سکتے، دین میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ ظن کا دین میں کوئی دخل نہیں ہے. قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ ظن کی کوئی ویلیو نہیں ہے یقینی دین کے بارے میں. اور خلاف ہو جائے تو یہ ساری امت مانتی ہے. ہم صرف اس میں نئے ہیں، یعنی یہ جو پوائنٹ ہے مستقل بذات والا، اس میں نئے. لیکن پرانی امت کے امام شافعی سے پہلے والی جو امت ہے اس کے مطابق ہے. امام شافعی کے زمانے میں ویسے یہ ہے کہ ہم حدیث کی بنیاد پر نیا دین نہیں مان سکتے. یہ ویسے ہیں، انہوں نے رسالہ لکھی اس لیے تھی کہ مانو اس کو،
ان کی دلیل یہ تھی کہ تم عدالت میں گواہی مانتے ہو نا، کہ ایک آدمی دوسرے یا دو آدمی آ کر کہتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں کہ یہ قاتل ہے، اور تم اس کو سزائے موت دے دیتے ہو دو آدمیوں کے کہنے پر. تو اس طرح اگر دو آدمی کوئی حدیث بیان کر دیں تو مانو گے نہیں. انہوں نے یہ دلیل دی تھی حدیث منوانے کے لیے، یہ روایت، یہ دلیل چل گئی، کام آ گئی. تو امت نے حدیث کو ماننا شروع کر دیا. انہیں شرط لگائی تھی کہ عملی معاملات میں مانی جائے گی، کیونکہ ہم عملی معاملے میں گواہی مانتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی قاتل ہے کہ نہیں قاتل ہے، تو اسی طرح کے معاملات میں مانی جائے گی. لیکن ان کے بعد بلکہ ان کی خود اپنی کتاب میں بعض ایسی چیزیں آ گئیں جو عملی نہیں تھیں. کیونکہ جب آپ نے ایک چیز مان لی تو ایک عام آدمی کو کیا فرق پتہ چلتا ہے؟ مثلا وہ یہ کہیں گے کہ احمد مسیح علیہ السلام کی روایت یہ عمل سے متعلق نہیں ہے، تو یہ تو نہیں مانیں گے. دو آدمیوں کی گواہی ہو گئی ہے. لیکن استنجے والی بات مان لیں گے، اس میں بھی دو گواہیاں آ گئی ہیں. تو جب دو گواہیاں آ گئی ہیں تو ہم یہ عملی ہے اس لیے ہم اس کو مان لیں گے. یہ چونکہ عملی نہیں ہے، علمی سی بات ہے، تو اس کو ہم نہیں مانیں گے. عام آدمی تو یہ فرق نہیں کرے گا. چنانچہ امت کے علماء نے بھی فرق نہیں کیا. پھر ہر طرح کی روایت اکٹھی کر لی گئی، عملی بھی اور علمی بھی، دونوں طرح کے مانی جا رہی ہیں. تو یہ مسئلہ تھا. لیکن پرانی امت کو منوانا پڑا ہے امام شافعی کو. اس لیے امام شافعی کو امام امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دراصل یہ استدلال فراہم کیا کہ دین کے اندر ضمنی بات کو مان لیتے ہیں عملی میدان میں. یہاں سے حدیث کو منوایا گیا، پہلے نہیں مانی جاتی تھی. اور اسی وجہ سے پھر مسئلہ پیدا ہوا. شروع سے 14 صدیوں سے ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. کم از کم آپ کہہ لیں 12 صدیوں سے ہم اس اختلاف میں لگے ہوئے ہیں کہ ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے. وجہ کیا ہوئی تھی کہ بھئی یہ ضمنی طریقے سے ہم دین میں حکم کیسے ڈال دیں. یہ دوسرا دائرہ ہمارا صرف تازہ کر رہے ہیں ہم، لیکن یہ قدیم ہے اصل میں، اور یہ متفق علیہ ہیں. ہم صرف اس کو پوری طرح سے نافذ کر کے مانتے ہیں. لوگ اس میں ڈھیلے پن کا شکار ہیں، بس اور کچھ نہیں. لیکن اصولی طور پر مانتے ہیں، عملی طور پر نہیں مانتے. ہر چیز مانتے چلے جاتے ہیں جو بھی حدیث میں آ جاتی ہے. تو یہ ہمارا ہے. باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی حدیث کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کہ ہاں عقل جو ہے اس میں ہم عقل سے سوال پیدا ہو سکتا ہے، تحقیق کا دروازہ کھل سکتا ہے. لیکن محض عقل میں نہ ہم انکار کرتے ہیں حدیث کا، یہ لازم نہیں. بہت ساری حدیثیں ایسی مانی جا سکتی ہیں. اب قرآن کی آیتیں مانی جا رہی ہیں تو ہم مانتے ہیں، جو عقل پہ پوری نہیں اترتی. اب یہ عقل پہ تو پورا نہیں اترتا نا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہتے ہیں تو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ تو عقل پہ نہیں اترتا نا کہ ایک نفس سے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے. یہ تو عقل پہ پورا نہیں اترتا نا کہ حضرت مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، بغیر شوہر کے. تو یہ ہم مانتے ہیں. ایسے ہی حدیثوں میں آ جائیں گے تو مان لیں گے. عقل معیار نہیں ہے. بہت شکریہ صاحب. آخری سوال اب میں فروخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بس ایک الوداعی پیغام دے دیں المولد آسٹریلیا کے بحق میں. فروخ صاحب آپ میوٹ پہ. جی شکریہ حارث. شادی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور جس طرح سے میرے خیال میں آپ نے اس موضوع کا حق ادا کیا، ہمیں سمجھایا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس چیز کے لیے. جتنے لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے خندہ پیشانی سے ساری باتیں سنی. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. اور یعنی شکریہ حارث کا بھی کہ حارث نے یعنی یہ ایک سیریز ارینج کر رہے ہیں اور سب کو یعنی ہم کی تعلیمی علمی اور تعلیمی ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں. تو یعنی بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے، صحیح راہ پہ رکھے اور سب کی آخرت سنوارے. آپ کچھ کلمات کہنا چاہیں ساجد صاحب خیر میں تو پلیز. شکریہ. جی بہت مہربانی جناب. آپ سب لوگوں کا شکریہ. آپ کا بھی، حارث صاحب کا بھی، ذوالفقار صاحب کا بھی، پورے آسٹریلیا کے ساتھیوں کا بہت مہربانی. آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اس خدمت کا. تو آپ لوگوں سے دوستی جاری رہے گی، قائم رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. بہت شکریہ. السلام علیکم.